الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور دبک رہے، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی. تمام پارٹیسپینٹ کو سیکنڈ آن لائن سیشن میں خوش آمدید. آج ہم جو ڈیمو سیشن لیں گے وہ اسیسمنٹ کے چیپٹر سے ہے. ٹیسٹ، میجرمنٹ، اسیسمنٹ اور ایویلویشن کیا ہوتی ہے. اپروچز ٹو اسیسمنٹ ہوتی ہیں: اسیسمنٹ فار لرننگ، اسیسمنٹ ایز لرننگ اینڈ اسیسمنٹ آف لرننگ. یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے ٹاپکس آف ڈسکشن ہوں گے. اور اس کے بعد میں نے دو جو ڈسٹرکٹ ٹرینرز ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے، ایک میل ہے ایک فیمیل. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید کافی ہے کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے. ان سے میں نے ٹائم لیا تھا، تو 8 بجے کا میں نے ان کو ٹائم دیا، ایک کو 8:15 کا. تو آپ کے جتنے بھی کویسچنز ہوں گے انشاءاللہ جیسے وہ جوائن کریں گے میں آپ کو انفارم کر دوں گا. آپ ڈائریکٹ اپنے کویسچن جو ہے وہ ان سے کر لیں گے. ڈسٹرکٹ ٹرینر کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے 80%، کل بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ 80% جو آپ کا کورس ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، جبکہ 20% جو ہے اس میں جنرل نالج ہے. تو کوشش ہماری ہوگی کہ ساتھ ساتھ جنرل نالج کی پریپریشن بھی ہم کنٹینیو رکھیں. اسیسمنٹ ان ایجوکیشن، یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹاپک ہے. ایجوکیشن میں ہم جو ہے وہ 4 ٹرمز یوز کرتے ہیں. ان ٹرمز کو ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہا جاتا ہے. ان میں سب سے جو پہلی ٹرم ہے وہ ہے ٹیسٹ، دوسرے نمبر پہ میجرمنٹ ہوتی ہے، تیسرے پہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور چوتھے پہ ایویلویشن ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی ٹیسٹ کے بارے میں جانتا ہے کہ ٹیسٹ کس چیز کو بولتے ہیں؟ کوئی اسٹوڈنٹ پلیز. جی سر. جی Actually, test is a tool that is used for gathering a numeric. سوری آپ کی آواز کٹ رہی تھی، دوبارہ بتائیے گا. Sir, actually, test is a tool جی or device that is used by the teachers or any assessment takers to gather the numerics data. جی. ٹیسٹ جو ہے جی سر، اوور. جیسے فرما رہے تھے محترم کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں. اگر ہم کلاس روم کی بات کریں تو آپ نے کوئی چیز پڑھائی اپنے بچوں کو، اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے کتنا نالج گین کیا. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ سوالات کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں، چاہے وہ آبجیکٹیو ٹیسٹ ہے یا سبجیکٹیو ہے. تو آپ سوالات کی ایک لسٹ بنا دیتے ہیں. اس لسٹ کو، سیٹ آف یا سم آف کویسچنس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ٹیسٹ بولتے ہیں. اب یہ کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ کیا اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے؟ کیوں بناتے ہیں ہم سیٹ آف کویسچنس؟ ٹو گیٹ انفارمیشن فرام دا لرنرز اور اسٹوڈنٹس اور سبجیکٹس. ہم اپنے بچوں سے انفارمیشن لینا چاہتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کتنا کچھ گین کر لیا. یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے بیہیویئر کو میئر کرنے کے لیے ہم جو ٹول یوز کرتے ہیں وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو سیٹ آف کویسچن ہیونگ کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامینر یوزلی آنسر اورلی آر ان رائٹنگ. تو یہ ایک ٹیسٹ کی ڈیفینیشن ہے. دوسری اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ٹیسٹ ایک سسٹمیٹک پروسیجر ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے فار گیٹنگ انفارمیشن فرام اسٹوڈنٹس. اور تیسری اس کی ڈیفینیشن ہے کہ انسٹرومنٹ یوز فار میجرنگ سیمپل آف بیہیویئر. پیپر میں ان میں سے کوئی بھی ڈیفینیشن آپ کی آ سکتی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ 4 جو ہے وہ ٹیسٹنگ ایلیمنٹس ہیں. سب سے پہلے ٹیسٹ ہے، پھر میجرمنٹ ہے، پھر اسیسمنٹ ہے، اور اینڈ پہ ایویلویشن ہوتی ہے. تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا سکوپ نیرویسٹ ہے، کیونکہ ٹیسٹ سب سے پہلے لیا جاتا ہے، پھر نمبرنگ کی جاتی ہے، پھر اس نمبرنگ کی تشریح کی جاتی ہے، اور اینڈ پہ اس نمبرنگ کی بیس پہ، اس انٹرپریٹیشن کی بیس پہ پھر ریزلٹس جنریٹ کیے جاتے ہیں یا سرٹیفکیٹ ایوارڈ کیا جاتا ہے، پاس یا فیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ٹیسٹ جو ہے وہ سب سے آپ کہہ لیں کہ سینٹر میں ہے. پھر اس کے بعد میجرمنٹ ہم کرتے ہیں، پھر اسیسمنٹ ہے، اور پھر ایویلویشن ہے. لیسٹ ان کو پیپر میں 2 طرح سے سوال آتے ہیں.
لیسٹ ان اسکوپ از، تو آگے یہ 4 آپشنز ہوں گے تو ٹیسٹ ہی ہوگا. اس کے بعد براڈر ان اسکوپ یا ہائیسٹ ان اسکوپ، تو اوبویسلی یہ پھر کیا ہوگی، ایویلویشن ہوگی. اور یہ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہیرارکی میں سب سے لویسٹ لیول پہ یا ویری فرسٹ نمبر پہ کون سا ٹیسٹنگ ایلیمنٹ فال کرتا ہے، تو یہ جو ہے وہ ٹیسٹ فال کرتا ہے. اور ہیرارکی میں ہائیسٹ نمبر پہ کون سا ایلیمنٹ فال کرتا ہے، ایویلویشن. تو یہ دونوں طرح سے آپ کو جو ہے یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ٹیسٹ بناتے ہیں، اس ٹیسٹ کو بچوں کو دے دیتے ہیں، بچے اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، اپنے آنسرز لکھتے ہیں آنسر شیٹ کے اوپر. تو پھر ٹیچر کیا کرتا ہے، ان کے مارکس کو، نمبرز کو، اسکورنگ آنسرز ہوتے ہیں، مارکس نمبرز نہیں، ان کی جو آنسرز ہوتے ہیں، ریسپانسز ہوتے ہیں، ان کی اسکورنگ یا مارکنگ کرتا ہے. مارکس لگانا، اسکورنگ کرنا، نمبر دینا یا کوانٹیفائی کرنا، یہ میئرمنٹ کہلاتا ہے. یہ ایک ہی بات کو ہم نے 4 مختلف انداز میں بیان کیا ہے الٹرنیٹیولی. اسکورنگ، مارکنگ، کوانٹیفیکیشن یا اسائننگ نومیریکل ویلیوز، یہ میئرمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. Quantification or scoring of test are limited to quantitative descriptions of student performance or obtain information in quantitative. آپ کے پیپر میں سوال 4 طرح سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. To obtain information quantitatively is، یہ میئرمنٹ ہو گئی. اچھا، the teacher is assigning scores to student responses، یہ بھی میئرمنٹ ہے. teacher is assigning numbers، teacher is assigning marks، تو یہ سارے کے سارے میئرمنٹ کی ڈیفینیشنز کے اندر آئے گا. اب آپ نے ٹیسٹ بھی بنا لیا، بچوں نے اٹیمپٹ کر لیا، آپ نے اس کے نمبر بھی لگا لیے. دین آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو ایک نمبر لگانے کے بعد ایک سینس ملتا ہے، ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ بھئی جو میرے بچوں کی پرفارمنس ہے وہ میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے اس ٹیسٹ میں میرے اتنے بچے پاس ہوئے، اتنے بچے میرے فیل ہوئے، اتنے بچے جو ہے میرے جو ہے وہ درمیان میں ہیں، نہ پاس ہے نہ فیل، پاس ہیں، فیل نہیں ہے، ہائیسٹ مارکس بھی نہیں ہیں، اور جو ہے وہ ہائیسٹ اور لویسٹ کے ان بٹوین ہے. تو آپ اس کو انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، اسیسمنٹ بیسیکلی آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ریسپانسز کو. یوز کیسے کریں گے، مثلا آپ پیرنٹس کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے، بچوں کے ساتھ کریں گے فیڈ بیک کے لیے، یا اپنے ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ سے کرتے ہیں. تو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا، اٹ میک سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام میئرمنٹ اور اسٹوڈنٹ پرفارمنس. یعنی جو ہم نے پرفارمنس سے ڈیٹا تھے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون پاس فیل ہوا ہے. اس کی مکمل ڈیفینیشن ہے، پروسیس آف کلیکٹنگ، انٹرپریٹنگ، ریکارڈنگ اینڈ یوزنگ انفارمیشن آف اسٹوڈنٹ ریسپانسز اگینسٹ اسپیسیفک ایجوکیشنل ٹاسک. یعنی کسی آپ اسپیسیفک ایجوکیشنل ٹاسک کے لیے اسٹوڈنٹ سے جو ریسپانسز کلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں میئرمنٹ کے بعد، پھر اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اپنے پاس، اور پھر اس کو یوز بھی کرتے ہیں. یہ اسیسمنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے جناب پہلے نمبر پہ ٹیسٹ لیا، پھر اس کی سکورنگ کر لی، آپ اس کی انٹرپریٹیشن کر دی اور اس کو یوز بھی کر لیا. لاسٹ سٹیج ہوتی ہے ایویلویشن کی. ایویلویشن ہائیسٹ ان اسکوپ ہے. آپ نے جو ہے وہ آپ ایک اسکول میں ٹیچر ہیں، آپ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیمو لیکچر دیں. تو آپ نے 1 2 3 دن جو ہے آپ آتے ہیں، آپ کو آبزرو کیا جاتا ہے مختلف وے سے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی ایویلویشن کی جاتی ہے، اور اینڈ پہ کہا جاتا ہے کہ آپ فٹ ہیں ہمارے ادارے کے لیے یا ان فٹ ہے. تو بیسیکلی ایویلویشن ایک ججمنٹ ہوتی ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یا کوئی انڈیویجول ہے یا اس کی کوئی پرفارمنس ہے، وہ ایک اسپیسیفک پروگرام کے اندر، ٹاسک کے اندر وہ کس طرح رہی ہے، وہ فٹ ہے یا ان فٹ ہے. تو ہم بولتے ہیں ایویلویشن از اے ویلیو ججمنٹ، جس میں ہم کسی بھی پروسیس کی کوالٹی یا ورتھ یا ویلیو کو میئر یا جج کرتے ہیں. یہ ایویلویشن کہلاتی ہے، اور یہ براڈسٹ ان اسکوپ ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ یہ مراد ہوگا کہ آپ نے ٹیچر کی اسیسمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی بچے کی اسیسمنٹ کی ہے، ٹیسٹ لیا، اس کے بعد اس کے سکور لگائے، اور اس کے بعد اس کو انٹرپریٹ کر دیا، ٹھیک ہے، یوز کر دیا اس انفارمیشن کو. اب یہ تو پہلے 3 کمپوننٹ مکمل ہو جاتے ہیں. اب آپ ٹیچر ہیں، آپ کلاس میں انٹر ہوئے اور کلاس سے نکلنے تک جو کچھ آپ نے کیا کرایا، خود پڑھایا،
بچوں سے کویسچن پوچھے، ان کو ایکٹیویٹیز دی، ان کو کلاس ورک دیا، ان کو ڈائس پہ بلایا، وائٹ بورڈ پہ بلایا، تو آپ کی اس سارے کی ساری جو ٹیچنگ جو ٹائم تھا، اس سارے کو ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ، ایک اے یو، ایک آبزرور مانیٹر وہ ایویلویٹ کر رہا ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے یا آپ کی میتھڈولوجیز کتنی افیکٹو رہی ہیں یا نہیں رہی. تو آپ کی اب جو ججمنٹ ہو رہی ہے یہ بیسیکلی ایویلویشن ہے. اٹ از اے ویلیو ججمنٹ آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس بیسڈ آن ٹیسٹ، ججمنٹ آف ویلیو ورتھ اور کوالٹی آف اے پروسیس. ٹھیک ہے، یہ چاروں ہمارے ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہلاتے ہیں. اس کے بعد اپروچز ٹو اسیسمنٹ. اسیسمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، ہم یہاں اسیسمنٹ پہ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی اسٹوڈنٹ؟ سر یہاں پہ ایک کوشچن ہے، اگلا کوشچن سر. جی جی پوچھیے. سر یہ جو ایجوکیشن کا ریسنٹ ٹیسٹ ہوا ہے لیکچرر ایجوکیشن کا، ہوں اس میں ایک کوشچن آیا ہوا تھا یہ ایویلیویشن، اس میں یہ دو آپشن دیے ہوئے تھے، ویلیو ججمنٹ والا بھی تھا اور ڈیسیژن میکنگ والا بھی تھا. دوسرا کیا تھا؟ ڈیسیژن میکنگ، نہیں، ڈیسیژن میکنگ. جو ایویلویشن ہے نا یہ ویلیو ججمنٹ ہے. جی میرا کویشچن تھا اسیسمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ سر اسٹوڈنٹس سر کا فیڈ ٹیچنگ اور بیک لرننگ چیک پروسیس کرنے کے کو لیے سر، جی، ٹو چیک دا فیڈ بیک آف اسٹوڈنٹس. اور اور سر ٹیچر لرننگ پروسیس کو بہتر بنانے کے لیے. ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اچھا یہ اسیسمنٹ کون کون کر سکتا ہے کلاس روم کے اندر؟ سر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کر سکتے ہیں. کیسے؟ ٹیچر تو چلیں بچوں سے سوال پوچھ لے گا، لکھوا لے گا، بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ سر پیئر اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے نا، لوگ ایک دوسرے کی بھی کر لیتے ہیں. سب کلیئر اسیسمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کر لیتے ہیں. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ پیئر اسیسمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ سر سیم ایج کے جو گروپ ہوتے ہیں، سیم ایج کے اسٹوڈنٹس جو جیسے پیئر اپریزل یا پیئر ریویو بھی کہتے ہیں اسے، تو نہیں، وہ اس ایک کی کوئی دوسرے سے مثال کوشچن دینا کرتے ہیں. کلاس میں. اور آپ کون سی کلاس کو پڑھاتے ہیں؟ ٹیچر ہیں نا آپ، کون سی کلاس کو پڑھاتے ہیں؟ سر 5 کو. تو چلے آپ 5 کو پڑھاتے ہیں، تو 5ویں کے بچے ایک دوسرے کو جب آپ ان کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا وہ ایک دوسرے کو بھی سبق سنا رہے ہوتے ہیں؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ جی سر. اچھا، اور سر سر وہ سیلف ایک دوسرے کا اسیسمنٹ بھی تو ہوتی ہے اسیسمنٹ. کلاس میں. اچھا ہاں. اچھا یہ نا اسیسمنٹ 3 طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو بالکل کوثر نے صحیح انپٹ دی ہے، ایک تو ٹیچر کرتا ہے، دوسرا اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کی کرتے ہیں، اور تیسرا ہر بندہ اپنی اسیسمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو کلاس میں 3 مختلف ویز سے اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں. اچھا دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ کلاس میں اسیسمنٹ کس کس وقت ہوتی ہے؟ کلاس میں اسیسمنٹ کا جو ٹائم ہے سر وہ کون کون سا ہوتا ہے؟ جی سر ڈیورنگ جیسے فارمیٹیو ہے، سمیٹیو اسیسمنٹ ہے. نہیں مجھے ٹائم بتائیں کہ کب کب ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے، درمیان میں ہوتی ہے، اینڈ پہ ہوتی ہے، یا تینوں فیزز میں ہوتی ہے؟ سر تینوں سر تینوں فیزز میں ہوتی ہے. یس، اسیسمنٹ تینوں پری فیزز میں اسیسمنٹ ہوتی بھی ہے. ہوتی ہے، ڈیورنگ بھی ہے. جی سر. ہاں بس جی ان سر. 6 باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، پھر یہ اپروچز آپ کے لیے جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. سب سے پہلے تو ہم نے بات کی کہ ٹیچر اسیس کرتا ہے، اسٹوڈنٹ خود کرتا ہے اپنی اسیسمنٹ، یا اس کا کوئی کلاس میٹ کر رہا ہوتا ہے. دوسرا ہم نے کہا کہ یہ شروع میں ہوتی ہے، یہ درمیان میں ہوتی ہے، اور یہ اینڈ پہ ہوتی ہے. 3 مختلف اس کے فیزز یا ڈیوریشنز ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں اپروچز کی. اپروچز کس کو بولتے ہیں؟ اپروچ کسی چیز تک پہنچنے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی مقام، کسی سٹیج، کسی آپ کی جو منزل ہے، آپ کا جو ٹارگٹ ہے اس تک پہنچنے کو ہم بولتے ہیں اپروچ بولتے ہیں. تو اپروچز ٹو اسیسمنٹ یعنی ہم اسیسمنٹ کتنے ویز سے کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے اسیسمنٹ فار لرننگ، ایک ہوتی ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ، اور ایک ہوتی ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. 3 اپروچز ہیں. یہ انگلش کا ورڈ ہے فار، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی کے لیے. اور آف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
کے کی، ٹھیک ہے. اچھا اب جو اسیسمنٹ فار لرننگ ہے نا، یہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، ایک تو یہ ٹیچر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کلاس کے یعنی ٹاپک لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کرتا ہے یا لیکچر کے درمیان یا دوران کرتا ہے، ٹھیک ہے. بیفور اینڈ ڈیورنگ لیسن. اسیسمنٹ فار لرننگ کب ہوتی ہے؟ سٹارٹ میں، بیفور یا پھر ڈیورنگ لیسن ہوتی رہتی ہے یہ اسیسمنٹ. اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ ٹیچر کرتا ہے. اب سوال ہے کہ اس کا مطلب یا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسیسمنٹ فار لرننگ، لرننگ کے لیے اسیسمنٹ. تو یہ دو مختلف طرح سے ہوتی ہے کہ کیا بچہ جو میں ٹاپک پڑھانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں پہلے سے کچھ جانتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ تو میں شروع میں کر دوں گا. اچھا کیا میرے بچے کو کوئی پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز تو نہیں ہے؟ یعنی جب کلاس سال کا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیچر پہلے جج کرتا ہے کسی کو سننے میں، دیکھنے میں، ویژن میں، لکھنے میں، بولنے میں، اس طرح کا کوئی پرابلم، فوکس کرنے کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یہ بھی ٹیچر سٹارٹ میں ہی کرتا ہے. اور پھر ڈیورنگ انسٹرکشن، جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، آپ بھی اکثر جب پڑھا رہے تھے تو بچوں سے پوچھتے ہیں جی 2+2 کتنا ہوگا. جیسے میں ابھی آپ سے جو سوال کر رہا ہوں نا، یہ سارے ڈیورنگ انسٹرکشن کر رہا ہوں. جیسے میں نے آپ سے سوال یہاں پہ پوچھا تھا کہ آپ میں سے کوئی ٹیسٹ کے بارے میں جانتا ہے، تو ابھی میں نے شروع نہیں کیا، میں آپ کا پریویس نالج جج کر رہا تھا. تو یہ میں لرننگ کے لیے جو اسیسمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے، کتنا آپ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے. بیفور اینڈ ڈیورنگ انسٹرکشن. اور یہ کون کرتا ہے؟ ٹیچر کرتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے کرتا ہے کہ پریویس نالج جج کر سکے اگر وہ سٹارٹ میں کر رہا ہے، یا اس کی لرننگ ڈیفیکلٹیز کو دیکھ سکے. اور ڈیورنگ انسٹرکشن کیوں کرتا ہے؟ کہ بچہ کتنا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسیسمنٹ فار لرننگ. اس کی جو ہے وہ ٹائپس ہیں آگے، پلیسمنٹ ہے، ڈائگنوسٹک ہے، اینڈ فارمیٹیو ہے. پہلے ہم ان کی ٹائپس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم پلیسمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. پلیس سے کیا مراد ہے؟ جب ہم نے کسی بچے کو کسی اسپیسیفک کورس یا گریڈ میں، جیسے آپ اسکول کے ہیڈ ہیں تو آپ کے پاس ایک پیرنٹ آتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو 6ٹھی کلاس میں انرول کریں، داخل کریں، ایڈمٹ کریں، تو آپ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ واقعی یہ 6ٹھی میں بیٹھنے کے قابل ہے. تو اس وقت جو آپ اس کی پلیس اسیسمنٹ کر رہے ہیں، یہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے جب پڑھانا شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ یہ چیک کرتے ہیں کیا بچہ نئے ٹاپک کے لیے ریڈی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس بچے کا پریویس نالج جج کرنے کے لیے اس سے کویسچن کرتے ہیں. تو یہ ریڈینیس ٹیسٹ یا ریڈینیس اسیسمنٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم کب کر رہے ہیں؟ شروع میں کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کام اپنا سٹارٹ نہیں کیا. کیوں ہم کر رہے ہیں؟ لرننگ کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ کیا بچہ ریڈی ہے، کیا بچہ اس کے بارے میں جانتا ہے. اچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ڈائگنوسٹک. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے آپ کو دوائی دیتا ہے یا پہلے آپ کو جو ہے وہ تشخیص آپ کی کرتا ہے؟ جی ڈائگنوز کرتا ہے. ڈائگنوز کرتا ڈائگنوز تو پہلے کرتا ہے ڈائگنوسس ہوتی ہے ہے. ڈائگنوز کیوں کرتا ہے وہ؟ کیا اس کا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ صحیح ٹریٹمنٹ دی جا سکے. سر یہ چیک کرنے کے لیے کہ کون سی میڈیسن دینی ہے سر. ہاں پرابلم کون سا ہے، یہ چیز دیکھنے کے لیے نا کہ بھائی مسئلہ کیا جی ہے. سر. ایسے ہے. تو اسی طرح کلاس روم کے اندر ایک ٹیچر کیا کرتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے جو اس کے لرنرز ہیں، اسٹوڈنٹ کلاس اس کی ہے، تو ان کی ایک اسیسمنٹ کرتا ہے. یہ ہر روز ہر لیکچر میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ماہ میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، سال میں 1 یا 2 دفعہ یہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہوتی ہے. چونکہ ایک ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ایک ہی ٹیچر بار بار اسی کلاس کو پڑھا رہا ہوتا ہے. تو ٹیچر کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کی اسیسمنٹ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے کر لیتا ہے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ میرے کون سے بچے کی کوئی میڈیکل جو ریزنز ہیں یا ڈیفیکلٹیز ہیں لرننگ کے اندر، میڈیکل کوئی پرابلم ہے. میڈیکل پرابلم سے کیا مراد ہے؟ اس کو دیکھنے میں کچھ ایشو ہے، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو آگے بٹھا دوں گا. اس کو لکھنے میں پرابلم ہے، میں خود اس کو اسسٹ کروں گا یا کسی اسٹوڈنٹ کو ساتھ اس کا جو ہے وہ پیئر بنا دوں گا، جسے ہم بڈی سسٹم بولتے ہیں. اچھا یعنی میں اس کو اس طرح سے اسسٹ کروں گا. تو یہ بیسیکلی یہ بھی سٹارٹ میں کی جاتی ہے تاکہ ٹیچر کو پتہ چل سکے کہ کون سے بچے کو کس طرح کے پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. اب جب آپ نے ایز اے ٹیچر انسٹرکٹر اپنی ٹیچنگ سٹارٹ کر دی ہے، تو ٹیچنگ سٹارٹ کرنے کے بعد
اور اینڈ کرنے تک، یعنی آخر پہ جو سوال آپ کرتے ہیں نا، پڑھانا، آخری ورڈ جو آپ پڑھا لیتے ہیں، سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک، پڑھانے تک کی میں بات کر رہا ہوں. پڑھانے کے بعد اوبویسلی آپ پھر پوچھیں گے سوال، وہ ایک اور کیٹیگری ہے. تو سٹارٹ سے لے کر آخری ورڈ بچوں کو بتانے تک، اس دوران جتنے بھی سوال جواب آپ بچوں سے کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ. فارمیٹیو ڈیورنگ، ٹھیک ہے. تو دوران تدریس جو سوالات آپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتے ہیں. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ پروگرس کو چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. جہاں پہ بچے کو نہیں سمجھ آ رہی ہم اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں، ہم اس کو پراپر ہیلپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ پہلی اپروچ تھی اسیسمنٹ فار لرننگ. اس کے بعد جو ہے جو دوسری اپروچ ہے وہ ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ. اب جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ٹیچر کرتا ہے اسیس بچوں کو، بچہ خود اپنے آپ کو کرتے ہیں اور اس کے کلاس میٹ بھی اس کو کرتے ہیں. تو کلاس میں تقریباً ہر کلاس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو کلاس ورک دیتے ہیں یا کوئی گروپ ایکٹیویٹی دیتے ہیں یا انڈیویجول ورک دیتے ہیں، تو بچے خود ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو اپنا ٹاسک سنا رہے ہوتے ہیں، لکھ کے چیک کرا رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک اسٹوڈنٹ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے یا اس کا جو پیئر ہے، کلاس میٹ ہے، اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ریگولیشن. یعنی بچے خود اپنی جو ہے وہ لرننگ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم اسیسمنٹ ایز لرننگ یا پھر جو ہے وہ کیا بولیں گے، سیلف اسیسمنٹ یا پھر پیئر اسیسمنٹ، ٹھیک ہے. اب اس کی بھی آگے 3 ٹائپس ہیں، 3 امپورٹنٹ اس کی ٹائپس ہیں. ایک ہے ایپسیٹیو، ایک ہے سیلف اسیسمنٹ اور ایک ہے پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل. اب ایپسیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے؟ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ٹیچر نے آج ایک ٹیسٹ دیا، اس ٹیسٹ میں میرے 100 میں سے 70 مارکس آتے ہیں فار ایگزامپل. اچھا، مائکس اپنے آف کر دیں پلیز. اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ایک ٹیسٹ دیا آج، تو مجھے جو ہے ٹیچر نے جو ٹیسٹ میں میرے مارکس لگے وہ 70 مارکس آئے. اب آج جو ہے وہ تھرسڈے ہے، تو نیکسٹ تھرسڈے یا نیکسٹ منتھ ٹیچر نے اگین وہ ٹیسٹ لیا، تو اب اس ٹیسٹ میں میرے 60 نمبر آتے ہیں 100 میں سے. تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے کرنٹ ٹیسٹ کی پرفارمنس کو اپنے پریویس یا لاسٹ رزلٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتا ہوں کہ بھائی میری اب مارکس اتنے ہیں، اس وقت میرے اتنے تھے، کیوں میرے مارکس کم آئے ہیں. تو یہ اسیسمنٹ ایپسیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے. یعنی جب ایک بچہ اپنی کرنٹ پرفارمنس کو اپنی پریویس پرفارمنس کے اگینسٹ کمپیئر کر کے خود کو ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں کیوں پیچھے چلا گیا ہوں یا میں کتنا آگے بڑھا ہوں، اٹ از ناؤن ایز ایپسیٹیو اسیسمنٹ. دوسری ہے سیلف اسیسمنٹ. سیلف اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے تو آپ ریفلیکشن کر رہے ہوتے ہیں. ریفلیکٹ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ سمجھنا کہ بھئی مجھے کتنی سمجھ آئی ہے، کتنی مجھے سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، یہ ریفلیکشن ہوتی ہے. تو ڈیورنگ ٹیچنگ آپ ریفلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر پڑھا رہا ہے نا، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے وہ جو بورڈ کے اوپر لکھ رہا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے، انٹینشلی یا ان انٹینشلی ہم جو ہے وہ کہیں دائیں بائیں ہوتے ہیں تو ہمیں اس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ٹیچر نے کوئی بات کی، آپ نے سمجھنے کی کوشش بھی ہم کرتے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی. تو ڈیورنگ ٹیچنگ بچہ اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے یا ٹیچنگ کے بعد بھی بچہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے آج کتنا سمجھا، کتنا میں نہ سمجھ سکا، کس ٹاپک کی مجھے بہت اچھی سمجھ آئی اور کس ٹاپک کو میں بالکل ہی نہ سمجھ پایا. تو یہ اس کی سیلف اسیسمنٹ کہلائے گی. اب دونوں میں کیا ڈفرینس ہوا، ایپسیٹیو اور سیلف میں؟ کوئی بتا سکتا ہے دونوں کا فرق؟ سر جو سر یہ جو ایپسیٹیو assessment ہے ہے، نا، یہ اس میں جو فارمل ہے ایک بچہ جو ہے اپنے کرنٹ رزلٹ اس کا آئے گا، اس کو اپنے پریویس کے ساتھ میچ کرے گا کہ میرے نمبر کیوں کم آئے ہیں یا کیا ریزن ہے کہ مطلب میرے پہلے اتنے اچھے نہیں آئے، وہ ان کا کمپیئر کرے گا. اور سیلف اسیسمنٹ میں ہے کہ ایک بچہ جو ہے اب کرے گا کہ مجھے کتنی چیز سمجھ آئی ہے اور مجھے کتنی اور کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. جی. اس کے بعد ہے پیئر اسیسمنٹ. اب وہی جو بچے ایک دوسرے کو اسیس کریں گے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں،
پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل کہتے ہیں. یاد رکھیے گا اپریزل اور اسیسمنٹ الٹرنیٹیولی ورڈ یوز ہوتے ہیں. آپ سیلف اپریزل بھی یوز کر سکتے ہیں, پیئر اپریزل بھی. تو پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل کا مطلب کیا ہوگا؟ پیئر کس کو بولتے ہیں؟ سیم ایج کے یا آپ کہہ لیں کہ سیم گریڈ لیول میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارا ایک پیئر کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے پیئر, ایک ہوتا ہے پیئر. پیئر کا مطلب آپ سمجھ لیں کلاس میٹ سادہ الفاظ میں, اور پیئر جو ہے وہ کپل کو کہتے ہیں, جوڑے کو بولتے ہیں. تو پیئر اسیسمنٹ میں اسٹوڈنٹ جو ہے چھٹی کلاس میں بچے جو ہیں ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کر رہے ہوں گے تو یہ پیئر اسیسمنٹ کہلائے گی. اب ایک تو اسیس کر لیا, مثلا میں اور میرا کلاس میٹ ہم 9ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں, فرض کریں ٹیچر نے ٹاسک دیا میتھمیٹکس کا, ہم اس کو سوال حل کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو چیک کراتے ہیں کہ علی آپ میرا چیک کریں, علی مجھے کہے گا نہیں آپ میرا چیک کریں. ہم ایک دوسرے کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کام چیک کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو, کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی. well done, you did it. اور اگر ٹھیک سر نہ ہو فیڈ تو بیک دیتے ہیں. فیڈ بیک دیتے ہیں, گڈ, ایکسیلنٹ, مائنڈ بلوئنگ, ہاں کیپ گڈ, امپروومنٹ, ایکسیلنٹ, طرح مائنڈ سے بھی بلوئنگ, کرتے یہ ہم جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ فیڈ بیک دیتے ہیں. تو اٹ از ٹیچر کی ناؤن طرح ایز گائیڈ پیئر کرتے ہیں. ریویو. جی اپریشیٹ کرتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں. یس, اٹ از ناؤن ایز پیئر ریویو. ٹھیک ہے, جب بچے ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو یہ پیئر اسیسمنٹ ہے. اور جب بچے ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کے بعد اس پہ جو فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پیئر ریویو بولتے ہیں. اوکے جی. اس کے بعد جو ہے وہ تیسری اپروچ ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. اب جو ہے وہ اینڈ آف انسٹرکشنز, یعنی آپ نے اپنا کام مکمل کرا لیا, بچوں نے بھی ڈیورنگ انسٹرکشن وہ بھی ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرتے رہے, بچہ خود بھی کرتا رہا, اب سارا آپ کا ٹاسک اینڈ ہو گیا. ایٹ دا اینڈ آف انسٹرکشن ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر آپ ایز اے ٹیچر جو ہے وہ کویسچن کرتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پورے پروسیس کو کہ کتنا آپ نے بہتر طریقے سے پڑھایا, بچے نے کتنا بہتر طریقے سے پڑھا. تو وہ اسیسمنٹ جو انسٹرکشن کے اینڈ پہ, کسی کورس کے اینڈ پہ, کسی جو تعلیمی پروگرام ہے اس کے اینڈ پہ, مثلا آپ کی 5 دن کی ورک شاپ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی ٹریننگ لی, تو اینڈ آف دا ٹریننگ جو آپ کی اسیسمنٹ ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ سمیٹیو. آپ نے کلاس میں لیکچر دیا تو لیکچر, یعنی میں نے آپ کو ورڈ بولا ہے کہ سٹارٹ اور اینڈ, یعنی آپ نے سٹارٹ کیا اور آخری ورڈ بولا, ٹھیک ہے, انسٹرکشن کا, تو اس تک جو آپ کے ٹاپک میں شامل ہے, جو آپ کی اسیسمنٹ ہے وہ فارمیٹیو ہے. اس کے بعد جو کچھ آپ پوچھیں گے وہ سمیٹیو اسیسمنٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. آفٹر لیسن یا کورس ہوتی ہے, یہ اچیومنٹ کو ایکسپریس کرتی ہے کہ کتنا بچے نے اچیو کیا. اس کے ایگزامپل ایگزامز ہیں, پورٹ فولیوز ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اس کی آگے ٹائپس ہیں 3. سب سے پہلے ہے سمیٹیو, پھر انٹرم ہے, اور پھر کنٹینیوس اسیسمنٹ ہے. اب سمیٹیو کا تو پتہ چل گیا کہ اینڈ آف انسٹرکشن ہوگی, سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوگی, فائنل ججمنٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرم اور بینچ مارک اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. مثلا آپ نے جو ہے آپ بچوں کو انگلش پڑھا رہے ہیں, اس میں ٹوٹل 6 یونٹ ہیں فرض کریں, تو آپ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جیسے ہی یونٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہوگا جس ڈیٹ کو, اس سے ویری نیکسٹ ڈے آپ کی اسیسمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ ہر منڈے کو فرض کریں, یا ہر جو ہے وہ 1 تاریخ کو, مہینے کی 1 تاریخ کو آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا جتنا ہم پڑھ چکے ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ 2 مختلف انداز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹائم فکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ روزانہ آپ کا میں ٹیسٹ لوں گا یا لوں گی, ہر منڈے کو لوں گی یا ہر 1 کو لوں گی فرض کریں. تو وہ اسیسمنٹ جس میں ٹائم پیریڈ فکس کر دیا جاتا ہے کہ اس ڈیٹ کو ریپیٹڈلی آپ جو ہے وہ اسیسمنٹ کریں گے, تو وہ کنٹینیوس اسیسمنٹ کہلاتی ہے. وہ کیا کہلاتی ہے؟ کنٹینیوس. اور وہ اسیسمنٹ جس میں جو ہے وہ آپ جو ٹائم فریم ہے وہ فکس نہیں کرتے, آپ ایک انٹرول بتاتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک جو اس یونٹ کو, اس سیکشن کو جب ہم پڑھ لیں گے تو ہماری جو ہے وہ اسیسمنٹ ہو جائے گی. تو یہ کہلاتی ہے انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. انٹرم اور بینچ مارک اسیسمنٹ یا کنٹینیوس میں کیا ڈفرنس ہے؟ یہ ہم نے کہا ہے کہ انٹرم اسیسمنٹ وہ ہے جس میں آپ ٹائم فکس نہیں کر رہے کہ کب آپ لیں گے. ٹھیک ہے.
ٹائم فکس نہیں کر رہے لیکن کنٹینٹ آپ بتاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے بچے کو بھی ٹیچر کو بھی کہ اس کے بعد مثلا ایک یونٹ کے بعد، ایک سیکشن کے بعد، ایک جو ہے وہ آپ کا جو پیریڈ ہے، ایک گریڈنگ سیشن ہے اس کے بعد، تو یہ آپ کی جو انٹرم کہلائے گی. اور اگر آپ ٹائم فریم فکس کر دیتے ہیں ڈیلی، ویکلی، منتھلی، تو یہ آپ کی کیا کہلائے گی؟ کنٹینیوس اسیسمنٹ کہلائے گی. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ دو امپورٹنٹ ٹائپس ہیں، پروسیس اسیسمنٹ اینڈ پروڈکٹ اسیسمنٹ. میں سلائیڈ ہائڈ کر رہا ہوں. آپ نے جو کچھ ابھی اپروچز فار اسیسمنٹ میں پڑھا ہے تو اس سے جو ہے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو ہم نے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اسیسمنٹس کے نیمز. پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہم سٹارٹ میں کرتے ہیں، فارمیٹیو ہم ڈیورنگ کرتے ہیں، ڈائگنوسٹک ہم سٹارٹ میں کرتے ہیں، سمیٹیو ہم اینڈ پہ کرتے ہیں. اب کویسچن میرا آپ سب سے یہ ہے کہ ان میں کون سی اسیسمنٹ ہوں گی جو پروسیس اسیسمنٹ کہلاتی ہیں اور کون سی ان میں ہوں گی جو پروڈکٹ کہلائیں گی؟ جی اینی ون پلیز. سر سر فارمیٹیو جو ہے وہ پروسیس کہلائے گی اور سمیٹیو جو ہے وہ پروڈکٹ کہلائے گی. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر جی ہم پروسیس کرتے ہیں نا، اور ایٹ دا اینڈ جو ہوتی ہے وہ پروڈکٹ کی صورت میں فارورڈ سمیٹیو آئے گا جو سرٹیفکیٹ دے بچوں کو اینولی. اچھا یعنی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی جواب درست ہے کہ پروسیس اسیسمنٹ جو ہم بیفور یا ڈیورنگ انسٹرکشن اسیسمنٹ کرتے ہیں وہ ہماری پروسیس اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور جب ہم پڑھانے کے بعد اینڈ پہ کرتے ہیں تو یہ پروڈکٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے. پیپر میں سوال آ چکا ہے ایک مرتبہ. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہوگا، اس کے بعد ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے. دونوں کو میں نے ایک دفعہ دوبارہ کنوے کیا ہے میسج ابھی کہ آپ نے جو ہے وہ 8:15 پہ جوائن کرنا ہے. ایک نے 8 بجے جوائن کرنا تھا لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا، تو دوسرے ہمارے گیسٹ نے ہمیں 8:15 پہ جوائن کرنا ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ وہ ہمیں جوائن کریں گے. پورٹ فولیو، آپ نے اس ورڈ کے بارے میں پہلے سنا ہوا ہے. یہ پیپر میں پچھلے سابقہ جو پیپر ہیں ان میں آپ یوں کہہ لیں کہ اگر 20 پیپر ہوئے ہیں تو 10 سے 12 پیپر میں اس کے بارے سوال پوچھا جا چکا ہے اب تک. جی کوئی بتا سکتا ہے پورٹ فولیو کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا پرفارمنس ہے جو اس کا ریکارڈ ہے، اسٹوڈنٹ آل ورک ڈیٹا ریکارڈس ہے. پورٹفولیو سے کہلاتا ہے. اسٹوڈنٹس کا جو ریکارڈ ہے نا کیا ہے اپنے سیمسٹر میں اس کا ریکارڈ. سیمسٹر میں، اسٹوڈنٹ میں جی سر جو جی، کچھ کیا اس کا ریکارڈ. بیسیکلی سر یہ پورٹ فولیو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بچے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں وہ بھلے آپ کی مڈ ٹرم کی ہو، ویکلی ہو، منتھلی بیسس پہ ہو، تو اس بچے کی ویکنیس کے اوپر جو آپ ریکارڈ بناتے ہو، فائنل ریزلٹ بناتے ہو، تو اس کو سر کہتے ہیں پورٹ فولیو. کوئی ان سے ایگری کرتا ہے؟ سر اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس نے اگر کوئی بیسٹ ورک کیا ہو نا تو وہ بھی ہم اس میں ریکارڈ رکھ سکتے ہیں. اچھا چلیں اچھا اس کو ہم سر تھوڑا اس میں ایک جی چیز جی میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس لازمی میں نہیں ہے سر کہ نا اسٹوڈنٹس آپ کی ویکنیس ہو، اس میں اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھس بھی ہو سکتی ہیں، اس کا بیسٹ ورک بھی ہو سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ان کی ویکنیس کو جو ہے نا ہم پورٹ فولیو کا نام دیں، یہ بات نہیں آئے گی اس میں. رائٹ بالکل ایسے ہے. چلیں یہ ایکچولی چلیں جی، پرپزفل کلیکشن تھینک ہے، یو سو مچ جی. آپ سب کی پرپزفل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک. ہاں آپ سب کی اچھی انپٹس کا بہت شکریہ. اب ہم بات کر لیتے سر ہیں جیسے آخری شو ٹاپک. کیس پورٹ فولیو ہے نا سر، جیسے شو کیس پورٹ فولیو ہے اس میں اسٹوڈنٹس کا بیسٹ ورک ریکارڈ جو اس میں رکھتے ہیں، تو اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کی ویکنس میں سر اس کی اسٹرینتھ اور ویکنس دونوں مطلب اس میں ریکارڈ ہوتا ہے سر جی ان دونوں. تھینک یو سو مچ جی. اچھا ہم پورٹ فولیو کی ڈیفینیشن دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں کے مختلف پوائنٹ آف ویوز تھے اس کے بارے میں. آپ کا بچہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے، جیسے ہمارا تعلیمی سال، ہمارے نا 4 مختلف ایئرز ہوتے ہیں اسکولز میں. ایک ہوتا ہے اکیڈیمک ایئر، یہ کب سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا؟ یکم جو ہے وہ اپریل سے 31 مارچ تک، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں اسکولز کا. اچھا اب جو اور یہ 1 مارچ سے سٹارٹ ہوتا ہے، 1 اپریل سے، اور 31 مارچ تک یہ اینڈ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اکیڈیمک ایئر، تعلیمی سال. کووڈ کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہوا ہے، یہ 1
اگست سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 30 جون پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے. جولائی کا مہینہ چھٹیاں ہو رہی ہیں پچھلے 2 سال میں. یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے, دوبارہ ابھی یہ جو ہے وہ اسی پہلے والے اسکیجول پہ آ جائے گا. اس کے ساتھ ہمارا ایک اور ایئر ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں سینسس ایئر. یہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کہاں سے؟ 1 نومبر سے اور اینڈ ہوتا ہے 31 اکتوبر پہ. ٹھیک ہے, یہ بھی 2005 سے سینسس سٹارٹ ہوا تھا سکولز کا پنجاب کے اندر, تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایئر ہے. اس کے بعد جو ہے ایک ہمارا فسکل ایئر ہوتا ہے, مالی سال. ٹھیک ہے, اب یہ مالی سال ہمارا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 1 جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 30 جون پہ جا کے اینڈ ہو جاتا ہے. اور چوتھا ہمارا یہ جو سولر ایئر ہے 1 جنوری سے 31 دسمبر تک. تو یہ 4 مختلف سال جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, ایئرز چل رہے ہوتے ہیں. اب پورٹ فولیو کی طرف ہم آتے ہیں. تو جب ایک ایکڈیمک ایئر میں, ایک ایکڈیمک سیشن میں ہمارا بچہ جب ایڈمیشن لیتا ہے اور اینڈ آف دا ڈے, یعنی جو اس کا اسسمنٹ سے پہلے آخری ورکنگ ڈے ہوتا ہے اسکول کے اندر, تو اس میں وہ بچہ جو کچھ کرتا ہے اس کو ٹیچر ریکارڈ کرتا ہے. جو کچھ سے مراد یہ ہے, مثلا ایسے رائٹنگ کمپٹیشن میں اس نے حصہ لیا اور اس نے پوزیشن لے لی, سپورٹس نے اس میں کوئی پوزیشن لے لی, کلاس روم کے اندر اس نے کوئی جو ہے ڈرائنگ پینٹنگ بنا دی. اچھا, اسی طرح اسکول کا کوئی سوسائٹی ہے اس کے اندر اس کا کوئی پازیٹیو رول ہے بچے کا. ٹیچر نے جو کلاس ورک دیا, ٹیچر نے جو ہوم ورک دیا, ٹیچر نے جو اسائنمنٹس دیں, اس میں جو اس بچے کا جو کچھ ریکارڈ ہے وہ کلیکٹیولی اس بچے کا پورٹ فولیو ہے. یعنی سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اس بچے کی یہاں پہ جو ہے وہ, اگر کسی بچے نے مس بیہیو کیا, کسی بچے نے جو ہے وہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ لڑائی کی, یہ اس میں شامل نہیں ہوتا, چونکہ یہ اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے. یعنی بچہ جو کچھ پریکٹیکلی کرتا ہے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا, اس کے ہاتھ کا کیا ہوا, اور یا اس کی کوئی سرٹیفکیٹ کی شکل میں جو اچیومنٹ ہوتی ہے وہ ٹیچر کے پاس ریکارڈ ہوتی ہے. جو ہم بیہیویئر لکھتے ہیں نا بچے کا, نیگیٹو بیہیویئر, پازیٹیو بیہیویئر, اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ اینیکڈوٹل ریکارڈ. اینیکڈوٹل ریکارڈ, یس. تو پورٹ فولیو بیسیکلی پرپزفل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک دیٹ ہیز بین سلیکٹڈ اینڈ آرگنائزڈ. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی مختلف جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. سب سے پہلا آبجیکٹیوز بچے کی لرننگ. مثلا آپ نے کلاس ورک دیا نا, تو آپ چیک کرتے ہیں. ہوم ورک دیا, جیسے یونیورسٹیز میں اسائنمنٹ دی جاتی ہیں ٹیچر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو کاپی پیسٹ والا سسٹم ہے نا, تو ویسٹ میں ایسے نہیں ہوتا. بچے سرچ آؤٹ کرتے ہیں, خود چیزیں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے دیتے ہیں ٹیچرز کو اسائنمنٹس میں. اچھا, تو اسٹوڈنٹ کا جو لرننگ پروگریس ہے وہ اس میں دیکھی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچہ کس فیلڈ میں, کس ایریا میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. کوئی پینٹنگ میں ہوگا, کوئی ڈرائنگ میں ہوگا, کوئی اسپیکنگ میں ہوگا, کوئی رائٹنگ میں ہوگا, ایٹسیٹرا. مختلف ایریاز ہو سکتے ہیں. تو اس بیسٹ ایریا کا جو اس کا بیسٹ ایریا یا بیسٹ ورک ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے, اس تک پہنچنے کے لیے بھی پورٹ فولیو جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. یعنی یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کی ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ٹیچر جو ہے وہ بچے کا جو ورک ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے, اس کو بعد میں اسیس بھی کرتا ہے. ماڈرن ورلڈ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اتھینٹک اسیسمنٹ. اتھینٹک اسیسمنٹ کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر میں آپ سے کویسچن ایک کروں گا کہ جو بچہ وہ تمام ورک, جو بچہ جو ہے وہ تمام اسیسمنٹ جس میں بچہ صرف زبانی کسی چیز کو لکھے نہیں بلکہ اس کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ یا پرفارم بھی کرے, تو وہ اسیسمنٹ اتھینٹک اسیسمنٹ ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں یہ پریکٹیکل ایگزام ہے نا, یہ اس کی ایگزامپل ہیں. تو ایک تو تھیوریٹیکل ہوتا ہے ایک پیپر, ایک پریکٹیکل کا پیپر ہوتا ہے جس میں بچے ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اتھینٹک اسیسمنٹ کی ایگزامپل ہے. اچھا, اب میرا آپ سے سوال, ایک ہوتی ہے ٹریڈیشنل اسیسمنٹ, وہی چیزیں لکھ لینا اور ٹیچر کو پریزنٹ کر دینا, ٹیچر کا اس کو نمبر لگا دینا. اب آپ سے میرا سوال ہے کہ پورٹ فولیو اسیسمنٹ ٹریڈیشنل یا کنونشنل ہوگی یا پھر اتھینٹک اسیسمنٹ ہوگی؟ جی سر اتھینٹک اسیسمنٹ. سر اتھینٹک ہوگی سر. یس, یہ اتھینٹک اسیسمنٹ ہوگی. اچھا, میرا دوسرا سوال ہے کہ یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ ٹیچر جو ہے جب کام کرا رہا ہوتا ہے, کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے, تو اس وقت بھی کلاس ورک میں یہ اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. ماڈرن ورلڈ میں پورٹ فولیو کو فائنل اسیسمنٹ کے طور پر, یعنی سمیٹیو اسیسمنٹ اسی میں سے کی جاتی ہے. الگ سے بچے کا ایگزام نہیں ہوتا کچھ کنٹریز میں. وہاں پہ اسٹوڈنٹ کا جو ٹوٹل اس کا اکیڈیمک ریکارڈ ہے جس کو ہم پورٹ فولیو بولتے ہیں,
اس میں سے ہی بچے کی پرفارمنس کو دیکھ کے اس کی فائنل سکورنگ اور سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے اینڈ پہ ہی ہوتی ہے. تو آپ کے نزدیک یہ اسیسمنٹ فار لرننگ ہے یا اسیسمنٹ آف لرننگ ہے یا دونوں ہو سکتی ہیں پورٹ فولیو اسیسمنٹ؟ جی سر دونوں ہو سر سکتی ہیں، دونوں ہو آف بھی ہو سکتی ہے اور بھی. یس اور بھی ہو سکتی ہیں، آف بھی ہو یس یہ اسیسمنٹ آف لرننگ بھی ہو سکتی ہے اور اسیسمنٹ فار لرننگ بھی ہوتی ہے. اس کے بعد جو اس کی ہم ٹائپس دیکھ لیتے ہیں: پروسیس پورٹ فولیو، شوکیس پورٹ فولیو اینڈ ڈاکومنٹری پورٹ فولیو. اب جب جیسے ہم بات ابھی کر رہے تھے کہ ٹیچر انسٹرکشنز دے رہا ہے، یعنی ڈیورنگ انسٹرکشن ڈیورنگ ٹیچنگ جو ہے وہ کوئی کلاس ورک دے رہا ہے، کوئی گروپ ایکٹیویٹی دے رہا ہے، کوئی پینٹنگ ورک دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز کنسٹرکٹ کرنے کو بنانے کو کہہ رہا ہے، وہ باہر لان میں لے جاتا ہے، ان کو کوئی جو ہے وہ ڈفرینٹ کنکریٹ آبجیکٹس دیتا ہے کہ یہ کنسٹرکٹ کر کے دیں کچھ، یعنی کچھ بھی وہ کرا رہا ہے. ڈیورنگ انسٹرکشن جو بچے کا ٹاسک ہے وہ ٹیچر اپنے پاس لے کے اس کو اسیس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی کیا کہلاتا ہے؟ پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو. یعنی جیسے ہی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی یعنی پروگریس جو اس کی ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ ٹیچنگ کے دوران، تو وہ اس کا کیا کہلاتی ہے؟ ورکنگ یا پروسیس پورٹ فولیو. اور اب جو ہے اسکول کے اندر ایک کمپٹیشن ہوا جس کے اندر جو ہے پوئٹری کسی نے لکھی، کسی نے جو ہے وہ کوئی ایسے لکھا، کسی نے کوئی پروجیکٹ بنایا، کسی نے کوئی ڈرائنگ کی، پینٹنگ کی، کوئی اچھا آرٹسٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب جو بچے کا سب سے بیسٹ ورک ہے، ایکسیپشنل جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرا آرڈینری، یعنی ایکسٹرا آرڈینری وہ ہوتا ہے کہ جو ہر ایک کے پاس چیز نہیں ہوتی، تو غیر معمولی. تو ایسا ورک جو باقی سب سے ڈفرینٹ جو اور یونیک ہوتا ہے بچے کا، وہ اس کا شو کیس کہلاتا ہے. اور ڈاکومنٹری پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے جو اسیسمنٹ کرتا ہے نا، یعنی جو آپ ٹیسٹ لیتے ہیں بچوں کے، تو وہ بھی آپ اپنے پاس ریکارڈ میں رکھتے ہیں. تو یعنی آپ نے کلاس میں چیپٹر کا ٹیسٹ لے لیا، ہاف چیپٹر کا یا ہاف کورس کا، 3 چیپٹر کا، اسی طرح جو بھی آپ ٹیسٹ لیتے ہیں تو ان کا بھی آپ ایک ریکارڈ رکھتے ہیں اپنے پاس ڈاکومنٹس کی شکل میں، ان کی لسٹ کی شکل میں. تو یہ اس کا ڈاکومنٹری پورٹ فولیو کہلاتا ہے. اب سوال میرا آپ سے ہے کہ پورٹ فولیو کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ جی سر جی کہیں سر، جاب اس کے سے لیے اگر اپلائی کرتے بچے ہیں کی تو سر وہاں پر بھی ہم اپنا پورٹ فولیو دکھاتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ کے اس پوائنٹ میں آف ویو یہ سے کہ ٹیچنگ کو امپروو کرنے کے سر لیے، لرننگ کو ٹیچرز امپروو کے کرنے لیے کے لیے. اسٹوڈنٹس کو اسیس کرنا آسان ہوگا سر. اور مطلب سر کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو دیکھنے ہیں نا کہ جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ ہے، جتنی بھی ٹاک ڈیولپمنٹ ہے، سب کی اس میں انالیسز ہو جاتی ہے. اور سر اور اس اپنے میں لرننگ اسٹوڈینٹس کی پروسیس کو مانیٹر بھی کر کی سکتے ہیں. آتی ہے اور اسٹوڈنٹ زیادہ بیٹری لرن کر سکتے ہیں. صحیح. اور اسٹوڈینٹس کی کریٹیوٹی بڑھ سر سکتی پورٹ ہے اور فولیو ایشین تو زیادہ سر اچھے. پیرنٹس کو رپورٹ وغیرہ دینے کے لیے یس بھی پیرنٹس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. یہی اس کے ایڈوانٹیجز ہیں جو آپ سب نے بتا دیے. لرننگ پروگریس کو مانیٹر ہم کر سکتے ہیں، بچے کا بیسٹ ورک دیکھ سکتے ہیں، بچے کی لرننگ کو امپروو کر سکتے ہیں، اس کے پیرنٹس کو ہم جو ہے وہ رپورٹ کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں. اچھا اس سے بچے کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا وہ اپنی ریفلیکشن کر سکتا ہے جس کو ہم سیلف اسیسمنٹ کہتے ہیں؟ جی جی سر بالکل. یس سر. جی بچہ یس جو ہے سر. وہ سیلف اسیسمنٹ کر سکتا ہے. اچھا جی لاسٹ ون ہے ڈس سر پورٹ ایڈوانٹیجز. فولیو اب اس بنے گا کے تو ڈس اس کی لرننگ ایڈوانٹیجز ہوگی کیا نا ہوں سر. گے؟ اتنا زیادہ ریکارڈ کلیکٹ سر کرنا. جو جی ویک پوائنٹ ان کی وہ جی جی سر اس کی جو ویک پوائنٹ ہوگی اس کو پتا چلے گا کہ یہ ہے میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈس ایڈوانٹیجز اب اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈس ایڈوانٹیجز اس کے یہ ہیں کہ جو ٹیچر ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ اتنے سارے ریکارڈ کو کلیکٹ کرنا اور پھر اس ریکارڈڈ کلیکٹڈ ریسپانسز کو یا اس کے ورک کو اسیس کرنا اینڈ آف انسٹرکشن پہ یا اینڈ آف ڈگری یا اینڈ آف پروگرام پہ. وہ تھوڑا سا ہیکٹک یا لیبرس ورک ہوتا ہے ٹیچر کے لیے کہ وہ کیسے اتنے سارے اس کو بچے کے ورک کو ڈفرینٹ ملٹیپل فائلز کو
جو ہے وہ اسیس کرے اور اس کی بیس پہ اس کو فائنل جو ہے وہ اسکور یا اس کو سرٹیفکیٹ دے. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. اچھا جی، میری طرف سے جو آج میں نے اپنی طرف سے ایز اے ڈیمو آپ کو جو پریزنٹ کرنا تھا وہ پریزنٹ کر دی ہے. ابھی ہمارے جو ڈسٹرکٹ ٹرینر ہیں محمد اکرم صاحب، وہ جو جلد ہمیں جوائن کرنے والے ہیں انشاءاللہ، ان سے کمیونیکیشن تھرو واٹس ایپ میری چل رہی ہے. وہ جیسے ہی جوائن کرتے ہیں تو پھر میں جو ہے مائک ان کو ہینڈ اوور کر دوں گا. تب تک آپ کے جو سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اس ٹاپک کے حوالے سے یا جنرل کویسچن. جی سر یہ جو ٹیسٹ ہوگا ان کا یہ کتنے دن کے بعد ہوگا اپلائی کرنے کے؟ 2 سے 2.5 ماہ میکسیمم. ایکسکیوز می سر. جی سر آپ نے کہا ہے کہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ جو ہے وہ ہم بیفور کرتے ہیں، تو سر اگر ڈیورنگ اس کی ضرورت پڑ جائے پھر ایک کوسچن جب بھی ہم آیا کر ہی تھا لیتے ہیں نا، کہ دیکھیں جب ہم بیفور انسٹرکشن کر ہی لیں گے تو صاف ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کس بچے کو کس طرح کے میڈیکل پرابلمز ہیں، تو ہمیں ڈیورنگ سر انسٹرکشن. ایک کوسچن تھا یا اس کا جی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں مجھے یاد ہوئے، ایسے ہی تھا کچھ کہ ٹو ڈائگنو اسیسمنٹ دیٹ ڈائگنوز یہ ڈیفیکلٹیز آف اسٹوڈینٹس ڈیورنگ، ایسے کچھ تھا اس کی اسٹیٹمنٹ. تو اس میں یہ فارمیٹیو اور ایسا تھا نا کوئی ایک کوسچن لاسٹ ٹائم جو آیا تھا، اس میں فارمیٹیو ڈائگنوسٹک سب کی آپشنس تھیں لیکن وہاں ورڈ ڈیورنگ یوز ہوا تھا. تو وہاں پہ لوگوں نے کہا تھا کہ ڈیورنگ کی وجہ سے فارمیٹیو آنا تھا، لیکن ڈیفیکلٹیز کی بات ہو رہی تھی اور ڈائگنوسس کی بات ہو رہی تھی، تو ڈائگنوسٹک آنا چاہیے تھا. میں آپ کا پوائنٹ کلیئر کر دیتا ہوں. جب بھی ڈائگنوسس کی بات آ جاتی ہے یا ڈیفیکلٹیز کی بات ہی آئے گی، میڈیکل ریزن کی، میڈیکل پرابلمز، اسٹرینتھ یا ویکنیسز، یہ میں آپ کو جو ہے وہ ورڈز بتا دیے ہیں. اسٹرینتھ، ویکنیسز، لرننگ پرابلمز، لرننگ ڈیفیکلٹیز، میڈیکل ریزنز یا میڈیکل پرابلمز، یہ ملتے جلتے ورڈز ہیں. اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ میں یہ موجود ہیں تو یہ فارمیٹیو میں ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، فارمیٹیو کی اسٹیٹمنٹ وہ نہیں ہو سکتی، وہ ڈائگنوسٹک ہی ہے. اب اگلا جو ہے کہ کیا یہ ڈیورنگ ہوتی ہے، کیا یہ اسٹارٹ میں ہوتی ہے. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو آبجیکٹیو بکس ہیں نا، اگر کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے ڈیورنگ تو پی پی ایس سی کی پیپر میں آپ کو وہ ڈیورنگ ہی ملے گا. میں نے اس پہ نا اپنی ویسے ریسرچ کی ہوئی ہے. کچھ بکس ہیں جیسے نارمن ای گراؤنڈ لینڈ کی بک ہے آئی تھنک، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اسیسمنٹ ڈیورنگ جو ہوتی ہے ہم ڈیورنگ انسٹرکشن کرتے ہیں. جبکہ باقی تمام جن سورسز سے میں نے جو ہے وہ کوشش کی تھی اس کو ویریفائی کرنے کی، تو وہاں سے مجھے یہی ملا کہ یہ بیفور انسٹرکشن ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم پڑھانا شروع کر دیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارے بچوں کے کون سے پرابلمز ہیں. ڈیورنگ انسٹرکشن ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ بچہ میرا تو سن نہیں سکتا، اس کو تو دیکھنے کے پرابلمز ہیں. تو اس وقت میرے لیے ایسے بچوں کو ڈیل کرنا تھوڑا سا جو ہے پرابلمیٹک ہو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو ڈیورنگ کروں، میں درمیان میں کرتا ہوں. تو یہ اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے میرے پاس تھی. جی سر آپ نے ٹیسٹ کا بتایا تھا یا سر ہائیسٹ ان ہیرارکی میں سر ٹیسٹ آتا ہے؟ لویسٹ میں ٹیسٹ ہے، ہائیسٹ میں جو ہے وہ ایویلویشن ہے. سر ہیرارکی کا پوچھ رہی ہوں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہائیسٹ جو ہے وہ ایویلویشن ہے اور لویسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. سر جی سر مڈ ٹرم ایگزام یہ کس اسسمنٹ میں آتے ہیں؟ آپ کو کیا اس میں سلائیڈ پہ چلا جاتا ہوں، یہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے اندر آئیں گے، کنٹینیوس میں یا انٹرم میں؟ سر کچھ فارمیٹیو میں بولتے ہیں اور کچھ سمیٹیو میں بولتے ہیں. فارمیٹیو میں اس لیے کہتے ہیں کہ سیمسٹر کے درمیان میں ہوتا ہے. سمیٹیو یہ جتنے بھی ہیں نا یہ تینوں سمیٹیو ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، یعنی آپ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ کنٹینیوس اسیسمنٹ کون سی ہوتی ہے تو سمیٹیو ہی ہوتی ہے. انٹرم کون سی ہوتی ہے؟ سمیٹیو ہی ہوتی ہے. جو آپ کے سمیسٹر کی مڈ ٹرم ہے، چونکہ اس کا ویٹیج ہوتا ہے آپ کے فائنل میں، آپ کا 30 نمبر کا جو ہے وہ ہے ایک کورس ہے، تو اس میں فرض کریں کہ 10 مارکس جو ہے وہ مڈ کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
ان کا جب پیپر ہو رہا ہوگا تو وہ آپ کا فائنل گریڈنگ میں کاؤنٹ ہوں گے، تو وہ سبمیٹیو ہے. پہلی بات سبمیٹیو تو وہ ہے. سر میں جی جی سر ایسی اسیسمنٹ مطلب اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو سے جس میں اسٹوڈنٹ کو کچھ ٹوکن مل جائے تو وہ سمیٹن میں ایڈ ہوگی. یس بالکل ایگزیکٹلی، بہت اچھا پوائنٹ ہے. یعنی جس میں آپ کو جس کا کوئی ویٹیج آپ کے فائنل ایگزام میں ہوتا ہے اوبویسلی وہ سبمیٹیو ہے. اور دیکھیں آپ ایک مڈ کورس پڑھتے ہیں تو اس کو جب آپ کا مڈ کا سلیبس اینڈ ہوتا ہے تبھی جا کے آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ سبمیٹیو ہے. سر جو منتھلی ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے یہ تو فارمیٹیو میں آتی ہے. یہ فارمیٹیو میں ہے. منتھلی ٹیسٹ ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ایک پیریڈ فکس کر لیتے ہیں اور آپ ایک سلیبس بھی فکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی کیا کہلائے گی، سبمیٹیو ہوگی. اور اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ڈیورنگ انسٹرکشن آپ کرا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو کہ بچے نے کتنا کچھ گین کر لیا، یا آپ نے اتنے چیپٹر پڑھا لیے تو کیا ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں یا نہ کریں، تو وہ لرننگ کے لیے جو اسیسمنٹ آپ کر رہے ہوں گے نا تو وہ تو اوبویسلی آپ کی جو ہے وہ فارمیٹیو ہوگی. لیکن اگر آپ منتھلی اسیسمنٹ کر رہے ہیں پہلے سے آپ نے فکس کیا ہوا ایک پیریڈ بھی فکس کیا ہوا اور ایک کورس بھی فکس کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی اسیسمنٹ ہوگی تو وہ اس وقت وہ سبمیٹیو کہلائے گی. اچھا جی، ہمارا جو ریگولر سیشن ہے، چلیں جب تک اکرم صاحب ہمیں جوائن کر لیتے ہیں تب تک ہمارا جو ریگولر سیشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی 28 سے آن ورڈ سٹارٹ ہوگا. آپ سب لوگ جو ہے وہ باقی جو پروسیس ہے میں آپ کو شیئر کر دوں گا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ لوگ کے ڈسٹرکٹ ٹرینر کے لیے 2 گروپ بنیں گے، گروپ اے اینڈ گروپ بی. گروپ اے کی ریگولر کلاس ہوگی ڈیلی اور گروپ بی کی کلاس نہیں ہوگی، ان کو ریکارڈڈ لیکچر گروپ اے والے ہی دیے جائیں گے. آپ کا جیسے ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوگا تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور منڈے سے لے کر فرائیڈے تک 5 ورکنگ ڈیز میں آپ کی کلاس ہوگی جو گروپ اے کو جوائن کریں گے. گروپ بی والے جو ہے وہ ان کے پاس وہ لیکچر دیے جائیں گے. یہ لیکچر جو ہے وہ فار ایور آپ کے پاس اویلیبل رہیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ 8 دن 10 دن یا 24 گھنٹے کے لیے اویلیبل ہیں، آپ جب چاہیں اس کو دیکھ سکیں گے. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپلیٹ لسٹ بھی پرووائڈ کر دی جائے گی. فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک لیکچر ہے یہ میرے لیے انف نہیں ہے، میرا پیس یا میری سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہے تو میں اس کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو ان کو مکمل کورس کی جو ہے وہ نوٹس اور یہ بھی پرووائڈ کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے پیس کے مطابق چلیں. گروپ بی میں صرف جو ہے وہ آپ کو ویڈیو لنکس پرووائڈ کیے جائیں گے ویڈیو لیکچرز کے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی آن لائن کلاس نہیں ہوگی. 4000 اس کی فیس ہوگی گروپ بی کی، اور گروپ اے کی 5500 روپے ہوگی، جس میں آپ کو زون آف ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، مزید جو ہے وہ پروسیس یہ آپ نے رجسٹریشن کیسے کروانی ہے 28 تک کروانی ہے، اور اس کا پروسیس گروپ میں آپ کو شیئر کر دیا جائے گا. اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ڈسٹرکٹ ٹرینر کے حوالے سے، اس کے جاب نیچر کے حوالے سے، پے پیکج کے حوالے سے، کانٹریکٹ یا ریگولر اس کا جو سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے، جو آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے، آپ ڈائریکٹلی ان سے پوچھ لیں. جی سر، آپ موجود ہیں؟ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام، ویلکم سر. تھینک یو سر. جی لیٹ اس لیے ہوا کہ میں انسٹال نہیں کیا ہوا تھا مائکروسافٹ کو. اچھا تو اس لیے وہ 5-7 منٹ لگ گئے. جی میں سوالات کے لیے حاضر ہوں جو آپ بتا رہے تھے. تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں تاکہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹ کمفرٹیبل ہو جائیں کہ وہ کس سے مخاطب ہیں. اچھا آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میں ایز اے ڈسٹرکٹ ٹرینر لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہا ہوں 2016 سے، اور ابھی میں ایز اے لیکچر ایجوکیشن سلیکٹ ہوا ہوں الحمدللہ. اور جس میں سر یہ مبالغہ رائی کے بغیر جو آپ کی بک تھی زون آف ایجوکیشن، اس سے بھی کافی مجھے مدد ملی، اور میں نے آپ کو میسج بھی شاید کیا تھا. جی بالکل کہ کیا تھا آپ کی بک اور پرویز اقبال صاحب کی بک جو ہے وہ بڑی بہترین بکس ہیں دونوں. تو اس وقت میں ایز اے ڈی ٹی ابھی بھی ایز اے ڈی ٹی ہی جاب کر رہا ہوں، چونکہ ابھی آرڈرز نہیں ہوئے ہمارے لیکچر ایجوکیشن کے.
سو جس سے ہیلپ ملی ہو نا، بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اگر میری طرف سے کچھ مل سکتا ہو تو وہ ضرور دے، چونکہ آپ کی بک سے مجھے ہیلپ ملی تھی. تو اس لیے جب میں نے دیکھا کہ آپ سیشن لے رہے ہیں ٹی ٹیز کے حوالے سے، ایل ایمس کے حوالے سے، اور مونیٹر، اور اپنا ایک اور بھی جاب ہے، ایل ایم ہے، مونیٹر ہے، ایگزامینر. تو میں نے آپ کو یہ خود میسج کیا کہ سر کسی بھی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں. اچھا، یہ لٹریسی میں جتنی بھی جابز ہیں، مونیٹر کی ہے، ایگزامینر کی ہے، وہ ہیڈ آفس کی جابز ہیں، ایل ایم کی ہے، ڈسٹرکٹ ٹرینر کی ہے، تو آپ جس کی مرضی معلومات لینا چاہیں میں حاضر ہوں. اور خاص کر ڈی ٹی کی تو پھر میں خود ڈی ٹی ہوں، آپ کو اچھی طرح اس کی جاب نیچر، اس کا پے پیکج، اس کا کانٹریکٹ کے حوالے سے بتا سکتا ہوں. جی سر، یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے 1-2 دن سے. سر یہ ہے کہ ہم نا مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آلریڈی جاب ہولڈر ہیں. جیسے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی ہوں، ایز اے پی ایچ ڈی ورک کر رہا ہوں. تو میں اگر اس کو جوائن کرتا ہوں، اللہ کرے میرا ٹیسٹ بھی کلیئر ہو جائے، تو اس میں اگر میں آتا ہوں تو کیا میری جاب کی سیکورٹی ہوگی؟ کیونکہ یہ این سی ایچ ٹی پروگرام ہوتے ہیں، ان کے سکول جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہاں ہم جا کے ٹریننگ کا سننا ہوا ہے ایسے ان پہ، وہ تو آپ بہتر بتائیں گے. تو اور اس کا پے پیکج کا بھی بتا دیں، اور پھر سر اس کا پینشن گریجویٹی کا سر کائنڈلی بتائیں، یہ تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کر دیں. بہت شکریہ سر. آپ کا گڈ نیم؟ سر زبیر. جی زبیر صاحب، میں نا آپ دوسرے سر. جی آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا ہے. جی سر. میں نا اس حوالے سے آپ سب لوگوں کو تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات جو ہے نا وہ میرے خیال سے میری اس بات کے بعد خود ہی حل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو این سی ایچ ڈی کا ابھی آپ نے نام لیا تھا، تو این سی ایچ ڈی اور بیکس یہ فیڈرل کے نان فارمل سکولز تھے جو کہ ابھی ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. ابھی ہمارے وہ ہینڈ اوور فلی نہیں ہوئے، لیکن اس کے جو سابقہ ان کی پے رہتی تھی 1 سال کی، تو وہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کو پنجاب گورنمنٹ نے دی ہے کہ آپ ان کو یعنی یہ ادا کر دیں. تو ابھی تک ہمارے لٹریسی کے اپنے اسکول ہیں نان فارمل ایجوکیشن. جیسا کہ آپ سب ایم اے ایجوکیشن ہوں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح اس کا آئیڈیا ہوگا کہ نان فارمل ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو بندہ آلریڈی ایز اے پی ایس ٹی جاب کر رہا ہے اور وہ پرماننٹ ہے، مطلب پی ایس سی سے وہ پی ایس ٹی بن چکا ہے، پرماننٹ ہو چکا ہے، اور اس کے گھر کے قریب اسکول ہے اس کا، تو پھر میرے خیال سے اس کو ایل ایم پہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک میری اپنی، دیکھیں ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ میں جی فیلڈ بیس جاب کرنا چاہتا ہوں، میں آفس جاب کرنا چاہتا ہوں، میں یعنی اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے تو یہ بہترین ہے جو ایل ایم کی جاب ہے یا ڈی ٹی کی جاب ہے. باقی میں یعنی یہ کلیئر کٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کی پی ایس ٹی کی جاب ہے، اس کے گھر کے قریب اسکول ہے، تو اس کو ایل ایم پہ نہیں آنا چاہیے. یہ ایک سجیشن ہے، باقی آ بھی سکتے ہیں، آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہ 3 سال کا کانٹریکٹ ہے. ایکچولی 2002 میں یہ ڈپارٹمنٹ بنا تھا، لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. 2009 سے لے کر 2019 تک یہ پروجیکٹ موڈ میں چلتا رہا ہے. پروجیکٹ موڈ کا آپ میں سے کچھ ساتھی آئی ہوپ سو جانتے ہوں گے کہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، اسے کسی بھی ٹائم ختم کیا جا سکتا ہے. جب ٹارگٹ اچیو ہو جائے تو پروجیکٹ ختم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ ایجوکیشن کا ایک پروجیکٹ تھا، اور ایجوکیشن کے ہمارے جو اہداف ہیں وہ تو بجائے اچیو کرنے کے ہم ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں، سو اس کو بند کرنا ناممکن سا تھا. اچھا، 2019 میں آ کے اس کا جو پروجیکٹ موڈ تھا اس کو گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ ڈائریکٹوریٹ کی صورت میں، یعنی اس کا ڈائریکٹوریٹ جنرل بنا دیا گیا. اب اس کا ایک پرماننٹ سٹرکچر ہے، یعنی یہ جو ڈی ٹی کی سیٹ ہے، ایل ایم کی سیٹ ہے، مونیٹر کی سیٹ ہے، یہ ایس این ای شدہ سیٹس ہیں. اور آپ میں سے کچھ ساتھی یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایس این ای جو سیٹ کی ہوتی ہے وہ پرماننٹ سیٹ ہوتی ہے. یعنی اگر کسی سیٹ کی ایس این ای ہو جاتی ہے تو وہ سیٹ گورنمنٹ کے ایک پرماننٹ سٹرکچر کے اندر آ جاتی ہے، یعنی اس کی جو پی پیکج ہے وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں چلا جاتا ہے. سو اس وقت
یہ جو ڈی ٹی کی سیٹ ہے، ایل ایم کی سیٹ ہے، مانیٹر کی سیٹ ہے، ایگزامینر کی سیٹ ہے، یہ ایسے نہیں شدہ سیٹس ہیں. ان کا 3 سال کا آپ لوگوں کا کانٹریکٹ ہوگا. کانٹریکٹ کے بعد آپ پرماننٹ ہوں گے. یہ جو نکالے جانے والی باتیں ہیں یہ ان میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ ڈپارٹمنٹ 2002 سے لے کر 2019 تک پروجیکٹ موڈ میں رہا تب بھی کسی کو نہیں نکالا گیا. تو اب پھر ایسے نہیں شدہ سیٹ سے نکالنا تو بہت عجیب بات ہے. ایسے پاسبل نہیں ہے کہ ایسے نہیں یعنی شدہ جو سیٹ ہے اس سے کسی بندے کو گھر بھیجا جائے. تو مزید کوئی کوشچن ہے تو آپ کریں. Excuse me, sir. I have a question. جی جی. سر I am کوثر اجاز from گجرات. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فیمیلز کے لیے کیسے کنوینئنٹ ہو سکتی ہے؟ آئی مین کہ گورنمنٹ کوئی وہیکل گاڑی وغیرہ دیتی ہے، وہ فیلڈ ٹرپس کیسے کریں گی؟ فیمیل کے لیے تھوڑی سی یہ چیلنجنگ جاب ہے. آپ نے بالکل صحیح سوچا ہے، چونکہ یہ جو جتنی بھی ہے ایل ایم کی ہے، مانیٹر کی ہے، ڈی ٹی کی ہے، یہ فیلڈ بیسڈ جاب ہے اور ان کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی وہیکل نہیں پرووائڈ کرتی. ایک گاڑی دی جاتی ہے جو کہ صرف ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی کے پاس ہوتی ہے. وہ بھی میرے خیال سے ہر ضلع میں نہیں ہے، اب باقی وہ مل جاتی ہے. اگر ڈی او تھوڑی سی کوشش کرے تو اس کو مل جاتی ہے. اور یہ جو سٹاف کے لیے ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. بائک اپنا ہوتا ہے، اس میں موبلٹی الاؤنس ملتی ہے. ہمیں 10,000 پہلے مل رہا تھا، اب جب ہم ایس این ای پہ آئے ہیں تو اس 10,000 کو بھی انہوں نے مطلب کہتے ہیں کہ جس کا ہیڈ بنایا جائے گا باقاعدہ آپ کے پے پیکج میں. تو ابھی تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور یہ فیمیل کے لیے بڑی چیلنجنگ جاب ہے. تو سوچ سمجھ کے فیمیل کو آنا چاہیے، کیونکہ یہ فکس نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ جانا ہے. ہر روز آپ کا ٹور پلان جو ہے وہ بدلتا ہے. آپ نے کون سا اسکول وزٹ کرنا ہے ایل ایم کے لیے، اور ڈی ٹی کے لیے بھی آپ نے کہاں ٹریننگ کروانی ہے، آپ نے کہاں اسکول وزٹ کرنا ہے. تو بڑا اچھا کوشچن ہے کہ فیمیل کے لیے یہ بہت ہی چیلنجنگ جاب ہے. اچھا یاد رکھیے گا، نعیم اللہ صاحب بھی تھوڑا سا اس کو مائنڈ میں رکھیے گا کہ میں بات بالکل کھل کے بات کروں گا. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس میں ایسی بات ہو کہ بعد میں کوئی پچھتائے. جی سر، اس لیے ہم نے نا یہ لوگ مجھ سے نا پچھلے 3-4 دن سے بار بار یہی کویسچن کر رہے تھے، چونکہ آپ اس پوسٹ پہ ہیں تو آپ ان کو بالکل ایسے ہی گائیڈ کریں کہ ان کا کوئی کویسچن نہ رہے اور کوئی کنفیوژن ان کے مائنڈ میں نہ ہو. اور سیکنڈ یہ بھی ہے، جیسے آپ خود بھی فرما رہے ہیں، کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ کوئی ہمیں گائیڈ کرنے آیا تھا اور اس نے مس گائیڈ کیا تھا. جی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر، آصف فرام بہاول نگر. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ فرسٹلی آپ پے پیکج کے بارے میں بتا دیں، ڈسٹرکٹ ٹرینر کا پے پیکج کیا ہے. اور سیکنڈ سر میں 2016 سے اپنے ہی گاؤں میں جاب کر رہا ہوں ایز اے پرائمری ٹیچر. تو کیا میرے لیے ڈسٹرکٹ ٹرینر کی جاب ویلیویبل ہے، مجھے اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تھینک یو. نعیم اللہ صاحب، میں آپ سے اس لیے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو نا کہ میں چونکہ حقیقت بتا دوں تو کوئی آپ کی کلاس میں سے لوگ کہیں کہ پھر ہم تو کلاس نہیں دینا چاہ رہے. دیکھیں کلاس جو ہے نا نہیں سر، پریشان نہ ہو سر، ہم ریالٹی جاننے کے لیے یہاں آئے ہیں. دیکھیں یہ سارے لوگ ریالٹی جاننے کے لیے ہیں، اور آپ نے جو کل مجھے ان باکس کیا تھا نا وہ میں نے ایسا ان سب کو فارورڈ کر دیا تھا. اور آپ اس چیز کی فکر نہیں کریں کہ میرا جو ہے وہ شاید کوئی اسٹوڈنٹ چلا جائے گا. تو جو جس نے پڑھنا ہوگا وہ ضرور پڑھے گا. باقی یہ ہے کہ ہاں میرے پاس نا سر کے پاس کی تیاری کر رہے ہیں، لیکچرشپ کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ بے فکر ہو کے کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو کسی بھی حوالے سے مس گائیڈ نہیں کیا، ایون اپنی بک یا سیشن کے حوالے سے. جو بات میں کہتا ہوں وہی ہوتی ہے اور وہی میں کرتا ہوں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ 2-4 ہزار کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ زبردستی اٹریکٹ کر دیا گیا. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو، میرا جو اسٹوڈنٹ جس نے بیچ 1 میں رجسٹریشن کروائی تھی وہ بیچ 10 میں بھی میرے پاس بغیر دوبارہ رجسٹریشن کرائے ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ سیشن بھی وہ فری جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. تو مطلب اس بات کی آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ بالکل ان کو کھل کے گائیڈ کریں. جو بھی
ان کے کویسچن ہیں, آپ ان کو ایک اچھے مینٹور کی طرح جو ہے ان کو گائیڈ کریں. تھینک یو. تھینک یو نعیم اللہ صاحب. میں انشاءاللہ پھر جو یہ پوچھیں گے اس کا بالکل جو اس کی حقیقت ہے نا, الٹیمیٹ ریئلٹی, اور سر یہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ یہ آپ کا جو سوالات کے جو جوابات ہیں یہ پھر میرے چینل پہ بھی ہوں گے, تاکہ یہ لوگ نہیں, ان کے علاوہ بھی اگر کوئی جاننا چاہے گا تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے. جی ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. جی کیونکہ کافی کنفیوژن ہے, تو جو ٹیچر حضرات ہیں ہمارے دوسرے سکولز کے, وہ بھی دن ب دن کال کرتے رہتے ہیں کہ ہاں سر آپ پتہ کریں ہم کنفیوز ہیں. اور باقی سر وہ لیکچررشپ کی ایجوکیشن تو فیلڈ ہے سر, ہیڈ ماسٹر لیکچررشپ اور وہ سارے اس میں تیاری کرتے رہتے ہیں سر. ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ سیمی گورنمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ, دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی ٹی ہوتا ہے یا پھر تحصیل لیول پہ بھی ورک کرتا ہے, یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. جی یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ پیور گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ سیمی گورنمنٹ ہرگز نہیں ہے. اور ڈی ٹی کی جو جاب ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کی جاب ہوتی ہے. ابھی تک ایک ڈی ٹی کام کر رہا تھا پورے پنجاب کے اندر, ہر ضلع میں ایک ڈی ٹی, کسی ضلع میں 2 ڈی ٹی تھے. اب وہ کیوں 2 تھے وہ ایک تھوڑی لمبی بات ہے, وہ چونکہ وہ کنورٹ کی گئی تھی سیٹ, تو باقی ایکچوئل جو ڈپارٹمنٹ نے سیٹ کریٹ کی تھی وہ ایک سیٹ تھی ڈی ٹی کی ضلع میں. اب اس وقت کچھ ضلع میں 2 ہیں اور زیادہ تر ضلع میں 1 ڈی ٹی تھا. ابھی جب یہ 30 ڈی ٹیز ریکروٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آئی ہوپ سو ہر ضلع میں 2 ڈی ٹی ہو جائیں گے. ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ 3 دن ڈی ٹی نے ٹریننگ کروانا ہوتی ہے, اور وہ ٹریننگ خود پلان کرتا ہے کہ اس نے کس جگہ ٹریننگ کروانی ہے. میں اگر آپ کو یعنی وہ یوسیز وائز یعنی موسٹلی اس نے نا اپنا ایک پلان تیار کیا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس یو سی میں کتنے ٹیچرز ہیں, اس یو سی میں کتنے ٹیچرز ہیں. ہمیں جو لیٹر دیا گیا ہے یا جو ہمیں ایس او پیز بتائے گئے ہیں ٹریننگ کے, وہ یہ ہیں کہ منیمم کوئی 10 to 15 یا 20 بھی کر سکتے ہیں, 20 ٹیچرز بھی ہوں, تو ان کا ایک کلسٹر بنائیں, کلسٹر میں جائیں, اس کلسٹر میں نیڈ انالیسس بیس جو ہے وہ جو ٹیچر کو جس چیز کی ضرورت ہے, جو ٹیچر آپ سے سیکھنا چاہتی ہے وہ اس کو سکھائیں. اور تھوڑی سی چیلنجنگ تو خیر ہے, یہ ڈی ٹی کی بھی چیلنجنگ ہے. اور اس کا جو پے پیکج ہے وہ اس وقت پے پیکج جو میں لے رہا ہوں وہ ہے 59,923 روپے, اور ابھی جو دسمبر کا انکریمنٹ لگا کرتا ہے وہ 2260 روپے وہ لگا ہے. تو یہ اس کا پے پیکج ہے ڈی ٹی کا. سر ایک پرائمری ٹیچر کو جو کہ پی ایس ٹی کے طور پہ کام کر رہا ہے تو کیا اسے ڈی ٹی پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اس کا اسکول بھی اسی کے گاؤں میں ہو تو کیا خیال ہے سر؟ آصف صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی محترم آصف بات کر رہا ہوں. یہ آصف بھائی اگر اس کا اسی ولیج میں اسکول ہے اور وہ ایز اے پی ایس ٹی ریگولر ہو چکا ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی سوچ کے اوپر. اگر تو وہ کچھ لرن کرنا چاہتا ہے, اگر وہ خود کو کچھ چاہتا ہے کہ یار میں بجائے ایک جگہ جامد ہونے کے میں تھوڑا متحرک اپنے آپ کو فیل کروں, تو پھر اسے ڈی ٹی پہ آ جانا چاہیے. ڈی ٹی میں لرننگ ہے. اور سر ایک کویسچن یہاں میرے ادھر ہی کسی جی سر آپ 16 میں آئے ہیں, آپ پرماننٹ ہو چکے ہیں سر؟ نہیں ابھی نہیں. ایکچولی میں نے جو آپ سے ایک بات کی تھی کہ 2019 میں آ کے اس کا باقاعدہ ایس این ای ہوئی ہے, اور اس سے پہلے یہ پیور پروجیکٹ تھا. تو پروجیکٹ والے بندوں کو پرماننٹ کرنا اس کے لیے کوئی اتنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. ویسے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بھی اتنا زیادہ جو ہے نا ان کے حق میں نہیں ہوتی. ایکچولی آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے نا کسی بندے کی, وہی بیس بنتی ہے اس کے پرماننٹ ہونے کی یا اس کو کانٹریکٹ میں رہنے کی. تو جو 2019 سے پہلے جتنے لوگوں کو بھی ریکروٹ کیا گیا وہ 2004 کی پالیسی کے مطابق ریکروٹ نہیں کیے گئے, لہٰذا ان کے پاس اتنا مضبوط رائٹ نہیں ہے کہ وہ پرماننٹ ہونے کا, یعنی مطلب اس طرف اتنا زیادہ ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. باقی کوشش سٹاف کر رہا ہے
کہ اب اگر دیکھیں ابھی جو 36 اپنا یہ 30 ڈیٹیز کی سیٹیں آئی ہیں اور ایل ایمز کی آئی ہیں اور مانیٹر کی آئی ہیں، تو اس وقت سٹاف نے نا یعنی کورٹ کیس کیا ہوا ہے کہ ہمیں پرماننٹ کیا جائے. ابھی جو ڈپارٹمنٹ نے ایڈ دی ہے وہ صرف خالی سیٹوں کی دی ہے. جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی سیٹوں کی انہوں نے ایڈ نہیں دی، اس لیے کہ ابھی وہ ڈسیژن ہی نہیں ہو پا رہا کہ جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، ان کو رکھنا ہے یا ان کا بھی دوبارہ ایڈ دینا ہے. لیکن سٹاف جو ہے وہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ بہتر کرے گا. ایکچولی وجہ پھر وہی میں بتا رہا ہوں کہ جو سٹاف موجود ہے وہ 2004 کی پالیسی کے تحت ریکروٹ نہیں کیا گیا. اگر آپ اس کے تناظر میں دیکھیں، جو ایس سی ہیں فارمل میں اور جو اے ای اوز ہیں، حالانکہ وہ 2004 کی پالیسی کے تحت آئے ہوئے ہیں، ان کو ابھی تک ریگولر نہیں کیا گیا. تو یہاں پہ آ کے ایک بہت بڑا کوشچن پیدا ہو جاتا ہے کہ جو 2004 کی پالیسی کے مطابق لوگ آئے ہیں اے ای اوز اور ایس سی ان کو بھی تک انہوں نے پرماننٹ نہیں کیا. تو جو 2004 کی پالیسی کو فالو ہی نہیں کر کے آئے ان کا کیا بنے گا. باقی پھر بھی وہ ایک ڈی جی خان کا کیس ہے جس میں پروجیکٹ موڈ کے لوگوں کو پرماننٹ کیا گیا تھا. اس کی بنیاد پر ایک تو اور بھی ایسے کیسز ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کوشش کر رہے ہیں اسٹاف کہ ہمیں پرماننٹ کیا جائے. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں جی محترم، تو اس جاب کی جو ہے نا وہ نیچر وہی ہے سر. ایکچولی سر اس جاب کی نیچر وہی والا ہے کہ یہ شادی والا لڈو ہے، جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اسے کھا کے پچھتا لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے فیوچر والے دنوں میں جو ہے نا اس کا سکوپ جو کیونکہ یہ لوگ پی پی ایس سی کے ذریعے ریکروٹ کیے جا رہے ہیں، تو یہ 100% کنفرم ہے کہ یہ پرماننٹ ہوں گے اور ان کا فیوچر بھی انشاءاللہ سیکیور ہوگا. سو بیسٹ یہی ہوگا کہ چانس لیا جائے. اگر آپ لوگوں کا ٹیسٹ کلیئر ہوتا ہے تو بعد میں دیکھا جائے کہ یہ میرے خیال کے مطابق یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی. سر میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں. پلیز آپ مجھے یہ بتا دیں، ایکسکیوز می سر یہ بتائیں کہ جو ہمیں انسٹیٹیوٹس یا علاقے جو ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ دیے جائیں گے یا رینڈملی کبھی بھی کوئی بھی اسائن کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے اس مہینے میں یہ علاقے وزٹ کرنے ہیں، یہ اسکول وزٹ کرنے ہیں، یا آپ کے پہلے ہی آپ کو طے شدہ ہوگا کہ آپ نے یہی انسٹیٹیوٹس وزٹ کرنے ہیں؟ جی مس میں آپ کا جواب بھی دیتا ہوں. پہلے میں جو پہلے صاحب تھے ان کا جواب دے دوں کہ میں جو بات ابھی بتا رہا تھا نا پرماننٹ کی، میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں اب جو لوگ آ رہے ہیں یہ ایس این ای شدہ سیٹ پہ ہیں، ان کو نکالے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں وہ پرانے لوگوں کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو 2004 کی پالیسی کے تحت بھی نہیں آئے، ہم تو پھر بھی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اچیومنٹ بھی دے گا. تو جو اب لوگ آ رہے ہیں 2004 کی پالیسی کے تحت تھرو پی پی ایس سی ایل ایم یا مانیٹر یا ڈی ٹی آئے گا، تو اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ مائنڈ میں نہیں رکھنا کہ جو اب آئے گا وہ اس کو بھی اس کے ساتھ بھی بعد میں ہوگا کہ جی آپ کو پرماننٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سو یہ بالکل مائنڈ سے نکال دیں کیونکہ اب یہ ایس این ای شدہ سیٹس ہیں. تو یہ جو اس سے پہلے صاحب تھے نا میں ان کو یہ بتا رہا ہوں، انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ لڈو کھانے والا تو یہ لڈو تو ضرور کھا لے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، یہ پرماننٹ لڈو ہے. تو باقی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ مس نے کوشچن کیا تھا کہ اس کی جو ایلوکیشن دی جاتی ہے اسکولوں کی وہ کیسے ہوتی ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ہوتا ہے ایل سی لٹریسی کوآرڈینیٹر، اور ایک ڈی ٹی ڈسٹرکٹ ٹرینر، اور ایک ہوتا ہے ڈی او ڈی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن فیسیلیٹی. یہ تین لوگ جو ہوتے ہیں، اور کچھ اضلاع میں ڈی ایل او بھی ہوتے ہیں، ویسے میرے ضلع میں نہیں ہے، ڈسٹرکٹ لٹریسی موبلائزر. یہ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس ایل ایم کو کون سا ایریا دینا ہے. اس کی کوئی خاص اسپیسیفکیشن نہیں ہوتی کہ اس چیز کے تحت دینا ہے، وہ ڈیسیجن ہوتا ہے بیٹھ کے کہ جی یہ ایریا اس کو دے دیں، سوٹ کرتا ہے. خیال رکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ ٹریولنگ نہیں سے کرنی پڑے. تو اس کا کوئی خاص میکانزم نہیں ہے، بیٹھ کے ڈیسیجن کیا جاتا ہے کہ کس کو کون سا علاقہ دینا ہے. لیکن وہ سال کے بعد میں کتنے ایل ایم ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں اسکول کی بنیاد پر. ڈفرینٹ اضلاع میں اسکول ہوتے ہیں اپروکسیمیٹلی؟ ہاں 30.
ایک ایل ایم کے تو پاس سر 30 اگر ہوں گے ایک ڈسٹرکٹ کے انڈر 30 انسٹیٹیوٹس ہیں تو وہاں پہ کتنے ایل ایم وہاں ہائر کریں گے؟ ایک ایل ایم کو 30 اسکولز دیے جاتے ہیں، ایک ایل ایم. سر یہ تو بہت لمبا ٹارگٹ ہے. اور یہ ویری کرتا ہے، کچھ اضلاع میں 20 بھی ہو سکتے ہیں ایک ایل ایم کو، اور کچھ اضلاع میں، اب مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں اٹک کی. اٹک میں کوئی ایک ایل ایم کو میرے خیال سے دوست بتا رہا تھا کہ 80+ اسکول آ رہے ہیں، کہ وہاں پہ سٹاف کم ہے. اور کچھ اضلاع میں نے ایسے بھی سنے ہیں کہ وہاں پہ 20 اسکولز ایک ایل ایم کو آ رہے ہیں. سو یہ ویری کرتا ہے ایریا ٹو ایریا کہ کس ضلع میں کتنے ایل ایم ہیں. السلام علیکم سر. سر ایک ڈسٹرکٹ میں اگر 30 انسٹیٹیوٹس ہیں تو ایک ایل ایم کو 30 دے دیے گئے ہیں، تو اب اس نے ایک مہینے میں ان منتھ میں ٹچ کرنا ہے ہر انسٹیٹیوٹ کو. جی ایسا ہی ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کی مثال اگر مثال کے طور پہ لیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ایک ضلع میں 30 ہیں، ایک ایل ایم کو دے دیے گئے. جتنے سکولز ایک ایل ایم کو دے دیے جاتے ہیں وہ 30 ہوں، 20 ہوں، اور وہ 35 ہوں، ایل ایم نے مہینہ کے اندر 2 دفعہ وزٹ کرنا ہوتا ہے. ویسے یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ 2 دفعہ ضرور کرنا ہے، ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک 30 ہے تو سر اگر روز کا بھی ایک کریں تو 30 دن میں 30 اسکول بنتے ہیں، تو آپ 2 دفعہ کیسے ٹچ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. اور ویری کرتا ہے کہ اگر اسکول کم ہیں تو آپ ایک دن میں ایک بھی کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا ویری کرتا ہے. نمبر آف اسکولز جو انسٹرکشن دی جاتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے مہینے میں ایک اسکول کو 2 دفعہ وزٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. سو اگر نمبر آف اسکول کم ہیں تو بالکل ساتھ ساتھ ہوں تو وہ ایک دن میں 2 اسکول کر سکتے ہیں، جیسے کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ نیا اس میں بھی اسکول ہے. بالکل ایسے اگر 7 اسکول ہیں تو 2 بھی ایک دن میں کیے جا سکتے ہیں. اگر 3 بھی دور ایک اسکول تو آپ وزٹ کریں گے. السلام علیکم. اور یہاں پہ سر یہ بتائیے گا کہ ٹائم ڈوریشن کتنا ہوگا ٹریننگ کا، وہاں پہ اس سکول میں کتنا ٹائم رہنا پڑے گا، کتنا ٹائم آپ ٹریننگ دیں گے، کتنے ٹائم کے لیے، بریک سے پہلے یا مطلب کہ سر ٹریننگ کا جو میکانزم ہے نا ٹریننگ کا، وہ ڈی ٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کتنے گھنٹے کروانی ہے. ویسے ڈپارٹمنٹ تو فل ڈے کا کہتے ہیں. اب فل ڈے 9 بجے سے لے کر آپ 1 بجے تک بھی کروا سکتے ہیں، 12 بجے تک بھی کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر جو ہے وہ ان کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یعنی ہوتے ہیں نا کچھ کلسٹرز، کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جی آپ ایک پری ٹیسٹ چھوٹا سا لیتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ٹیچرز کو آتا ہے، تو آپ اس سے پہلے بھی اپنی ٹریننگ ختم کر سکتے ہیں. مطلب اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ جی یہ ٹائم فکس رکھنا ہے. ڈی ٹی اپنی مرضی سے ٹریننگ کرواتے ہیں. بس اتنا ہے کہ جتنی اس نے کروانی ہے، جتنا دیر اس نے ٹریننگ کروانی ہے، جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کا ڈی او ہے نا، وہ مثال کے طور پہ صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک کروانا چاہ رہا ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا میسج بنائے گا. اس میسج میں لکھا ہوگا کہ سر فلاں فلاں یو سی کی ٹریننگ صبح 9 بجے سے 12 بجے تک ہوگی. وہ صرف ڈی او کو آپ نوٹس اس کا دے رہے ہیں کہ اگر وہ وزٹ کرنا چاہیں، یا ان کے نوٹس میں ہو کہ وہ اس طرف اگر وزٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں، یا ایل ایم وزٹ پہ جانا چاہ رہا ہے، یا پی ایل سی صاحب وزٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس طرف نہ جائیں. یہ تھوڑا سا انٹیمیشن آپ نے دینی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی او کو. اور سر مجھے یہ بھی بتائیں کہ جیسے ڈی ٹی صاحب کو کوئی بچوں کی تعداد اس سکول کے بچوں کی تعداد بڑھانے یا اس طرح کا تو کوئی ان کے ذمہ کام نہیں ہوتا، جسٹ ٹریننگ کا ہی ہوتا ہے نا سر، ان کا نیچر آف جاب. سر آپ نے بالکل صحیح، جیسے ہم جیسے پی ایس ٹی سکولوں کے بچے اکٹھے کرتے ہیں سم ٹائم، جیسے ہمارا سینسر جاتا ہے اکتوبر میں کہ بچوں کی تعداد بڑھائیں، ان کی اسٹرینتھ بڑھائیں، ریشو بڑھ جائے. ایس ٹی آر کی ریشو بھی ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ ایک ٹیچر کی 140 بچے ہونے چاہیے. اس طرح کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈی ٹی کے اوپر اس طرح کی کوئی ریسٹرکشنز تو نہیں ہوتی نا سر؟ ڈی ٹی کے اوپر بچوں کو
بچوں کی جو ایس آر ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ریشو ہے اس کا ڈی ٹی کے اوپر کوئی اس کا لنک ہی نہیں ہے ڈی ٹی کے ساتھ. آپ کا اسکول کوئی کلوز ہو رہا ہے، اسکول اوپن ہو رہا ہے، اچھا اسکول میں کوئی ایشو بن گیا کسی بھی قسم کا، اسکول کی لوکیشن چینج کرنی ہے، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان میں ڈی ٹی کو، اچھا اس طرح کا کوئی ڈیٹا کہ جی ڈی ٹی ڈیٹا لے گا ٹیچر سے کہ جی آپ کے پاس بچے کتنے ہیں، 5ویں میں کتنے ہیں، تیسری میں کتنے ہیں، یہ سارے کام ایل ایم کے ہیں. ٹی ٹی کا کام ٹیچنگ لرننگ پروسیس، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اب مثال کے طور پہ ایک ڈی ٹی جاتا ہے اسکول میں اور بچے وہاں 5 بیٹھے ہیں. اب اگر مثال کے طور پہ ایل ایم اسکول میں گیا اور وہاں پہ بچے 5 بیٹھے ہیں تو ایل ایم کے لیے تو یہ بڑی پریشانی والی بات ہے کہ یار میرا اسکول ہے، میں اس کا سپروائزر ہوں. اچھا یہ ایل ایم لائک اے یو ہوتا ہے، لٹریسی میں جو ایل ایم ہوتا ہے یہ لائک اے یو کام کرتا ہے، تو اس کے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے. وہ کوشش کرے گا، کمیونٹی موبلائزیشن کرے گا، ٹیچر سے پوچھے گا بچے کیوں کم آئے ہیں. لیکن ڈی ٹی کا اس میں کوئی خاص رول نہیں ہے. ڈی ٹی کا کام ہے کہ جو بچے موجود ہیں، جو ٹیچر موجود ہے، ان کو ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے حوالے سے آگاہ کرنا، وہاں پہ ایک ماڈل لیسن دے دینا، ٹیچر سے پوچھنا مس آپ کو مسائل کیا ہیں، کون سی چیز سمجھ نہیں آ رہی. اس میں ڈی ٹی کا کوئی بچوں کو اکٹھا کرنا، اسکول کی لوکیشن چینج کروانا، ڈیٹا لینا، اس کو کہیں فیڈ کرنا، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا سر بتائیے گا کہ ڈی ڈی او پاور جو ہے وہ صرف ڈی او لٹریسی کے پاس ہے یا نیچے کوئی ڈپٹی بھی ہے اس کا؟ اچھا ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی او ہیڈ ہوتا ہے، ڈی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی، اور اس کے ساتھ جو ڈی ایل ایم ڈسٹرکٹ لٹریسی موبلائزر اور ایل سی لٹریسی کوآرڈینیٹر اور ڈی ٹی ڈسٹرکٹ ٹرینر، یہ ہوتے ہیں. یعنی اصل جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ ڈی او ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. السلام علیکم سر. سر ہمارے اوکاڑا میں جو ڈی او لٹریسی ہیں وہ ادھر کے ایچ ایم ہے 17 گریڈ کے ہائی اسکول کے، تو ان کے پاس ابھی چارج ہے سر. ہمارے وہ ڈی او بھی پہلے رہے ہیں، میں بھی پرائمری اسکول ٹیچر ہوں سر. اچھا آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ مطلب کچھ تھوڑا جینین قسم کے کویسچن کریں تاکہ آپ لوگوں کا وقت بھی بچ جائے اور ہمارے آنریبل گیسٹ کا ٹائم بھی بچ جائے. تو کوشش کریں کہ ریلیونٹ اور ٹو دا پوائنٹ جو کویسچن ہیں آپ مطلب جاب نیچر کے حوالے سے، باقی یہ چارج کس کے پاس ہے یا کس کے پاس نہیں ہے ایٹسیٹرا، اس طرح کی چیزیں یہ میں آپ کے لیے نہیں کر رہا، سب کے لیے. اس سے پہلے بھی کچھ کویسچن آئے تھے جو بہت بیسک لیول کے تھے، تو کائنڈلی تھوڑا سا ریلیونٹ رہیں تاکہ سب کا جو ٹائم ہے اس کا بھی خیال رکھیں. تھینک یو. جی سر ایگزامینر کی رسپانسبلٹیز یا جاب نیچر بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ مس ڈسٹرکٹ اپنا یہ ہیڈ آفس کی سیٹ ہے ایگزامینر کی. یہ کام کرتے ہیں کہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، اچھا لٹریسی کے اسکولوں میں سال میں ایک مڈ ٹرم ایگزام ہوتا ہے اور ایک فائنل ٹرم، یعنی فارمیٹیو اور یعنی جیسے سمیٹیو ہوتی ہے، سمیٹیو اسسمنٹ اور فارمیٹیو اسسمنٹ. تو جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے وہ آئٹم بینک تیار کرنا، ایگزامینیشن کے حوالے سے جو پیپرز تیار کرنا، اور یہ ہیڈ آفس کی سیٹ ہے. ہیڈ آفس میں یہ سیٹ ہے. سر ان کو تو ٹریولنگ وغیرہ کا ایشو نہیں نہ ہوگا؟ نہیں، یہ آفس بیس سیٹ ہے ایگزامینر کی. تھینک یو سو مچ سر. اور یہ اس کی جوائننگ لاہور ہوگی، اس کی جو ہے نا پوسٹنگ لاہور کی ہے. سر کیا چنیوٹ لیول میں بھی ڈی ٹی اور ایل ایم ہے؟ کس لیول پہ؟ چنیوٹ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی سر چنیوٹ. جی چنیوٹ میں جو ڈی ٹی تھے وہ اصغر صاحب تھے، اب ان کا تبادلہ ہوا ہے منڈی بہاؤدین. اب جو چنیوٹ میں ڈی ٹی ہے میرے خیال سے وہ احسان اللہ بلوچ صاحب ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے کہ یہ 3 سال کا کانٹریکٹ ہے ہماری یہ ڈی ٹی کا، اس سے ہم جیسے آپ نے ایگزام کلیئر کر لیا، آپ کی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے، اگر ڈیورنگ کانٹریکٹ ہم کوئی ایگزام کلیئر کر لیتے ہیں وہاں پہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، تو سر کیا ہمارے کانٹریکٹ سے اپنے زیادہ جاتے جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی کانٹریکٹ ہے 2 سال 3 سال تو وہ ہم نہیں چھوڑ سکیں گے؟ اس میں بھی اسی طرح کا پرابلم مولا صاحب آپ کوشچن سمجھ آئے اس کا؟ مجھے تھوڑی سی آواز میں کلیئرٹی نہیں مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا. سر میں نے پوچھا ہے، اب آ رہی ہے سر آپ کو؟ ہاں آپ بات کریں.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم ڈیورنگ 3 سال کا کانٹریکٹ جب کہ بعد میں ایل ہم پرماننٹ ہو جائیں گے، ان 3 سال کے کانٹریکٹ میں اگر ہم سائنٹسٹ اسکل کا ہیڈ ماسٹر کا جو ٹیسٹ آ رہا ہے یا الیکٹریشن کا کوئی ٹیسٹ جب ہم کلیئر کر جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی ہماری پرسنٹ تو یہ ہمارے اس کانٹریکٹ کو توڑنے والا سسٹم تو نہیں بنے گا؟ جیسے ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جو جاب کر رہے ہوتے ہیں کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ کا، تو آپ اس کو ختم کے بغیر آپ کو جاب نیو جاب جوائن نہیں کر سکتے، اس میں بھی اس طرح کا ہی پرابلم ہوگا؟ مس ویری سوری، مجھے جتنی سمجھ آئی میں اتنا